میرے محترم ناظرین، میں تو غدیر کے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بعض دوستوں نے، آپ کچھ احباب نے، آپ ہی میں سے، مشاہدہ کرنے والوں میں سے، جن کو میں نہیں جانتا لیکن وہ ہمیں جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں کلپس بھیجے۔ کوئی شخص ہیں جماعت عمریہ میں جن کو غامدی کہتے ہیں، ان کے یہ وضو کے متعلق کچھ بات کر رہے ہیں، آپ ان کا جواب دیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ وہ لگتا ہے یہ کہ کافی مشہور شخص ہے پاکستان انڈیا میں، اردو زبان طبقے میں نے ان کا کلپ دیکھا اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شخص اپنے آپ کو آزاد خیال کہتا ہے اور وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے اور قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اپنے پہچان رکھتا ہے، وہ آئے وضو کے متعلق جب بات کرتا ہے تو کتنا اس کو، اگر ہم کہہ دیں جہالت تو شاید اس کو برا لگے، لیکن حقیقت یہی ہے، یا وہ جاہل ہے اس آیت کی تفسیر سے، اور اس کے اپنے مکتب فکر کے جو اکابر ہیں ان کے اقاویل اس آیت کے متعلق، یا وہ جان بوجھ کر عوام کے لیے بھی کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور جو شخص آ کر قرآن مجید کے متعلق اور اس کے تفسیر کے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اس سے بڑا دشمن، خدا کا دشمن کون ہو سکتا؟ بہرحال جماعت عمریہ کے ہاں میرے عزیزو، ان کی بہت ہی بے چارگی ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور غاصبین حق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کی ان لوگوں نے، تو اس وجہ سے ان کا فروع بھی خراب، ان کا اصول بھی خراب، ان کا عقائد بھی خراب اور ان کا احکام بھی خراب۔ اور انہی میں سے ایک واضح دلیل یہ ہے کہ وضو کے متعلق، وضو میں ان کا جو طریقہ کار ہے جماعت عمریہ کا، اور ہم انہی کے کتب سے بحث کریں گے اور قرآن سے بحث کریں گے، تو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ان کی وضو جو ہے، وضو جتنا اہم بات کہ نماز کے لیے مقدمہ کیا ہے، وضو ہے، شرط ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، نماز کا ارادہ کریں تو آپ جو ہیں وضو بنائیں۔ جب وضو ہی ان کی قرآن کی مخالف ہو، ان کا عمر گزرتا ہے، آدمی 10 سال 15 سال 20 سال 60 سال 70 80 سال تک ہمیشہ وضو باطل 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 باطل، قرآن کے خلاف قرآن کے خلاف قرآن کے خلاف سنت کے خلاف، تو اس سے ایک رکعت نماز بھی 2 رکعت نماز پوری زندگی سے ادا نہیں ہوتی۔ کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، اور یہ بھی واضحات قرآن میں سے۔ اچھی بات ہے عزیزو، ہم آیت وضو جو قرآن مجید میں ہے، اس میں اور وضو کے متعلق جماعت قرآن مجید کے وضو کے متعلق جماعت مخالفین کے جو فقہاء اور اہل فتیہ ہیں، ان میں بہت سخت اختلاف ہے، اور شیعہ کے درمیان اور ان کے درمیان اختلاف، ٹھیک ہے نا، کہ مثلا سر کی مسح کرتے ہیں تو کس طرح مسح کیا جائے، ٹھیک ہے، ہاتھ دھوتے ہیں تو اوپر سے نیچے دھونا چاہیے یا نیچے سے اوپر کی طرف دھو لیں، ٹھیک ہے نا، یہ عجائب روزگار میں سے ہیں، یہ نیچے سے اوپر کی طرف دھوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز بھی دھونا ہو نا، اس کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوتے ہیں، تو عمریہ نیچے سے اوپر کی طرف لا الہ الا اللہ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اختلافات بہت ہیں، تو اگر خدا نے چاہا تو ہم ان کے اہم اختلافات بیان کریں گے اور حق بات جو ہے وہ بیان کریں گے، اور تفصیل جو ہے اس میں تفصیل بہت ہو سکتا ہے، یعنی کئی دن بات کر سکتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ، لیکن اس میں سے سب سے جو اہم ہے یہی کوہنیوں کو دھونے کی بات ہے، اور پیروں پہ اقدام پر مسح کی بات ہے، یا اس کا غسل ہونا چاہیے، اس کو دھونا چاہیے، اس پہ بات۔ تو عزیزو اس بات پہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمے کے طور پر ہم کہتے ہیں عزیزو کہ مذہب اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی جو وضو ہے، اس کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح احادیث بہت ہیں، اور یہ صحیح احادیث سب اسی بات کی تاکید کرتے ہیں جس کا قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے الکافی للکلینی رحمہ اللہ، الجزء الثالث، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر کتاب الطہارہ میں صفحہ نمبر 31 میں اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت قرآن ناطق بحر حقائق، امام مغارب و مشارق، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، انہو یأتی علی الرجل 60 و 70 سنہ، انسان کا عمر گزر 60 سال کے آپ ہو جاتے ہیں، 70 سال کے ہو جاتے ہیں، ما قبل اللہ منہ صلاۃ، 60 70 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، لیکن آپ کی ایک رکعت نماز بھی قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک، ایک رکعت نماز بھی قبول، پوری زندگی گزر گئی، حج گئے، پتہ نہیں کیا کام کیا آپ نے، روزے رکھ کے نمازیں پڑھی، نماز شب، نماز تہجد پڑھے، نماز ایک بھی قبول نہیں ہے، کیوں؟ وکیف ذاک؟ قال لأنہ یغسل ما امر اللہ بمسحہ، فرمایا کہ جب اللہ کے صریح فرمان ہے کہ مسح کرو،
جس چیز کی مسح کرنے کا حکم ہے صریح قرآن میں، وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کر اس کو دھوتے ہیں، اس کی دھلائی کرتے ہیں۔ اس لیے مخالفت قرآن کی وجہ سے عمر 80 سال 90 سال پہنچ جاتا ہے، نماز ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ کیا ہے عزیزو، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مسح کرنے کی، وہ آیت ملاحظہ فرمائیے، آیہ وضو ہے سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں کو کیا کرو؟ اس کو غسل کرو، غسل مصدر ہے دھونے کا، غسل کرو یعنی دھو لو، غسل جو ہے وہ اسم مصدر، اس کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، مرافق کے ساتھ، کوہنیوں کے ساتھ۔ اب الہ کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، الہ کے کئی معنی ہیں، حرف الہ، حرف جر جو ہے انشاءاللہ اس کو آئے گا، جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ آپ سنیے۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کیا کرو برؤوسکم، سر کے ایک حصے کا، اپنے سروں کے ایک حصے کا، بات تبعیض کے لیے، سر کے ایک حصے کا، پوری سر کا نہیں، سر کے ایک حصے کی تم مسح کیا کرو، وارجلکم، اور اسی طرح پیروں کے ایک حصے کی تم مسح کیا کرو، الی الکعبین، کعبین تک۔ کعبین کس کو بولتے ہیں؟ کعبین کا اطلاق کئی ایک جگہوں پر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہڈی جوائنٹ جو ساخ کا، کنڈلی کا پیر کے ساتھ ملتا ہے اس کو بھی کعب بولتے ہیں، اس سے آگے جو ہڈی ہے اس یعنی پیر کے اوپر والا حصہ اس کو بھی کعب بولتے ہیں، اور ایک ہڈی جو ہے پیر کے ساتھ سے، جوائنٹ کے ساتھ سے باہر نکلی ہوئی ہے گول سے، اس کو بھی کعب بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کون سا ہے کعب؟ اس میں آیت میں اجمال ہے، لغت کے لحاظ سے اس کو وہاں تک اس کی مسح کرو، یہ سنت سے پتہ چلے گا، حدیث سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت، اس آیت کا ترجمہ ہے، اس آیت کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے اور صحیح سمجھ لیا جائے تو اس میں صریح ہے کہ مسح کرنا ہے، کس کی مسح کرنا ہے؟ اور مسح کرنا ہے پیر کی۔ تو ہم پہلے اسی پہ کور کریں گے عزیزو، پیر کی مسح کرنی یا پیر کو دھونا ہے، اور باقی کعبین کہاں تک ہے، ٹھیک ہے، کوہنیوں کو یہاں سے کرنا ہے، دھوتے ہوئے نیچے کی طرف جائیں گے، یا شروع نیچے سے جائیں گے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ ان باتوں کا، یا سر کو، پورے سر کا مسح کرنا ہے، یا کچھ سر کے کچھ حصے کو مسح کرنا ہے، یا کانوں کو مسح کرنا ہے، اچھی بات، ان کا جو ہے اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن ان کا بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر زندگی رہی تو بات کریں گے، پہلے پیروں کا مسح کے مسئلے پر۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، جماعت عمریہ کے بعض مجتہدین اور بعض مؤلفین نے اجماع کے ساتھ ادعا کیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ پیروں کا مسح کر سکتے ہیں بالاجماع، بشرط کہ آپ کی وضو جو ہے تجدید کی وضو ہو، آپ کی وضو کون سی وضو؟ حدث سے نہ ہو، حدث سے نہ ہو۔ اب ان کے نزدیک حدث کے بھی مختلف معنی ہیں، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب احکام القرآن تألیف ابی بکر الجصاص، الجزء الثالث، سنہ 1992 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اچھا، ابو بکر جصاص جو ہیں حنفی مذہب کے بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بغداد میں رہتے تھے، یہ چوتھی صدی میں، اور یہ احناف کے سربراہ تھے، احناف کے رئیس تھے اپنے زمانے میں، احناف کے سب سے بڑے مجتہد یہی تھے، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑے فقیہ۔ صفحہ 352 میں فرماتے ہیں، ولا خلاف فی جواز مسح الرجلین فی وضوء من لم يحدث، وہ شخص جس کی حدث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے پاخانہ نہیں کیا، جس نے پیشاب نہیں کیا ہے، وہ اگر وضو بنانا چاہتا ہے، اب جو نیند سے اٹھتا ہے، جو شخص خواب سے اٹھتا ہے، نیند سے اٹھتا ہے، کیا وہ محدث ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے مذہب میں تو یہ وضو اس سے باطل ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں ایسے عبارات ہیں جماعت عمریہ کے، شافعی کے وغیرہ کے، وہ اس کو حدث نہیں کہتے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اب میرا تحقیق نہیں ہے کہ جساس اس کو حدث کہتا ہے نہیں کہتا، بہرحال وہ اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے لا خلاف، کوئی ہمارے ہاں یہ مسئلہ بالکل اتفاقی اجماعی ہے کہ پیر کی مسح کر سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہتا کہ شرط ہے کہ اس میں خفین ہو، جو جراب ہوتے ہیں نا، چمڑے والی جراب، اب پتہ نہیں اس کو پاکستان میں کیا بولتے ہیں، یہ جراب کے اوپر مسح کرتے ہیں یہ لوگ، جراب کو اتار دیں تو کہتے ہیں دھونا ضروری ہے، اور وہ شرط بھی نہیں لگاتا، نہیں، پیروں پر ہی، پیر کے چمڑے پر، پیر کے کھال پہ آپ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، مسح کر سکتے ہیں بالاجماع،
بالاجماع. لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ آپ کی وضو جو ہے کس کی وضو ہو؟ ہاں، غیر محدث شخص کی، کہ آپ کی حدث نہ ہو. اچھا، روح المعانی في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني تأليف الآلوسی البغدادی ثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ، سن 1994 میں کتاب چھپی. اور آپ جانتے ہیں کہ آلوسی کتنا متعصب آدمی اور کتنا ہی شیعوں کے خلاف کٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 250 میں یہاں پر حدیث نقل کرتے ہیں. روی عن امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، اور روایت ظاہراً بخاری میں انہوں نے وضو لیا ومسح رأسہ رجلیہ، کہ انہوں نے وضو لیا اور اپنے سر کو اور اپنے پیروں کو کیا کیا انہوں نے؟ تو کہتے ہیں وَهَذَا وُضُوء مَنْ لَمْ يُحْدِثْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي وُضُوءِ الْمُحْدِثِ، یہ اس شخص کی وضو ہے جس کی کوئی حدث نہیں ہے. حدث نہیں ہے یعنی اس نے پیشاب پخانہ نہیں کیا، وہ ایسے ہی وضو بنانا چاہتا ہے. الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضو انسان باوضو ہو نماز کے لیے وضو بنانا چاہے تو نور علی نور ہے. تو اس کی حدث نہیں ہے. اس وضو میں آپ کہتے ہیں کیا، یہ بھی فرماتے ہیں کیا اس میں آپ مسح کر سکتے ہیں پیر. لیکن ہماری بات ہو رہی ہے اس شخص کی وضو جو محدث ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ باتیں ان کے کتب میں بہت ملے گا، یہ جو جملے ہیں بہت ملے گا اس طرح کے. تو بات اس کی نہیں ہو رہی جس شخص کی محدث ہے یا غیر محدث. جماعت عمریہ کے نزدیک ہمارے ہاں تو فرق ہی نہیں ہے، چاہے آپ محدث ہوں چاہے محدث نہ ہوں، نیند سے اٹھے ہیں پیشاب پخانہ کیا، نماز کے لیے وضو بنا رہے ہیں یا قرآن پڑھنے کے لیے وضو بنا رہے ہیں، تو آپ کو پیروں کا مسح کرنا ہوگا. پیر دھوئیں گے تو یہ وضو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور جراب پہ مسح کریں گے، یہ ہمارے ہاں باطل ہے، جراب پہ نہیں ہو سکے. اس کا حدیث بہت اچھی بات ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں عزیزو، اس کا میں ترجمہ جماعت عمریہ کے علماء کے زبانی آپ کو پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید ہے، ترجمہ ہے مولوی شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کی، چاپ قدرت اللہ کمپنی کی، صفحہ نمبر 128 سورہ مائدہ. وہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، جب کھڑے ہو تم واسطے نماز کے، یعنی نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو، پس دھوو منہوں اپنوں کو اپنے منہوں کو دھو لو، اور ہاتھوں اپنوں کو، یعنی اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لو کوہنیوں تک، اور مسح کرو برؤوسکم، اپنے سروں اپنوں کو. یہ ابھی اردو جو ہے نا ان کا مغلیہ دور کے اردو ہے شاید. وارجلکم الی الکعبین، یہ بات اسی جملہ جو ہے ابھی ہمارا توجہ اسی پر ہے. اور دو پاؤں اپنوں کو ٹخنوں تک. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ ایک ترجمہ آپ نے دیکھ لیا. یہ ترجمہ ہے عزیزو مولوی فتح جلندری صاحب. ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مومنو جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھویا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا. وامسحوا برؤوسکم، اس کے بعد ہے وارجلکم، اگلے صفحے میں، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو. ٹھیک ہے نا. ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو. آسان ترجمہ قرآن مفتی محمد تقی عثمانی، جلد اول صفحہ نمبر 327. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک. اب یہ قوس میں کیوں ڈال دیا؟ یہ پرنتھیسز دیکھ رہے ہیں نا، قوسین، یہ کیوں پرنتھیسز میں ڈال دیا ہے اس نے؟ کیونکہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں کیا ہے؟ لفظ یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اور مسح کرو سروں کو اور پیروں کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے یہ لفظ میں نہیں ہے، لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن معنی یہی ہے کہ اس کو رکھنا پڑے گا آپ کو، یعنی پیروں کو. قرآن مجید کا ترجمہ ہے طاہر قادری صاحب کی. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر صفحہ نمبر 187 قرآن مجید ترجمہ یہ سورہ مائدہ. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو. دیکھا نا. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، إِلَى الْمَرَافِقِ، إِلَى کا کیا مطلب ہے؟ مع کے معنوں، کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو کو اس نے قوس میں کیوں ڈال دیا پرنتھیسز میں؟ اس لیے کہ لفظ قرآن میں نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے قرآن میں لفظ میں نہیں ہے لیکن معنی میں ہے، یعنی حکم ہے دھونے کا. یہ کیا ہے؟ فائق البیان فی معانی کلمات القرآن، قرآن کا ترجمہ ہے ایک لفظ کے ساتھ. شاہ رفیع الدین دہلوی صاحب کی
کا ترجمہ صفحہ نمبر 255. فغسلو، پس دو، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پس دو. وجوہکم، اپنے منہوں، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، تمہارے ہاتھوں کو، یعنی اپنے ہاتھوں کو دھو لو، ٹھیک ہے نا. الا کا مطلب ہے تک، مرافق کوہنیوں، وہ کا مطلب ہے اور، وامسحو مسح کرو اپنے سروں کا، اپنے سروں، وارجلکم اور دھوو اپنے پاؤں کو. یہ دھوو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ دو، اب وہ کہے گا کہ دو کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے، وامسحو برؤوسکم وارجلکم، لیکن ہم اس کا شرح کریں گے کیوں یہاں پہ دو کا لفظ آ جاتا ہے، دو، ٹھیک ہے نا، دو کا لفظ آ جاتا ہے، حالانکہ وامسحو برؤوسکم وارجلکم ہے. اب کیوں یہ کہتے ہیں وہ آپ نے شاید سنا ہو، ان کے مختلف علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ عطف ہے وارجلکم کی طرح. پہلی بات تو یہ ہے عزیزو کہ آپ کی خدمت میں یہ نکتہ بہت اہم ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ اس آیت کے دو مشہور معروف قرأتیں ہیں اور ایک شاذ قرأت، دو معروف مشہور قرأت. فرقہ عمریہ جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو سعودی عرب وغیرہ میں رہتے ہیں، ان کی ایک بہت چالاکی ہوتی ہے. چالاکی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک قرآن کا جو ایک قرأتیں ہیں، ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ قرأت بھی مشہور ہے، اور جو دوسری قرأت ہے وہ بھی اسی طرح معروف ہے، مشہور ہے، اس قرأت کو چھوڑ دیتے ہیں، اس قرأت کا ذکر ہی نہیں کرتے. اگر ذکر کرنا بھی پڑے تو کہتے ہیں ایک قرأت ہے جو اس کے مطابق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اس میں ارجل جو ہے لفظاً مجرور ہے، مخفوض ہے، تو وہ ایک قرأت ہے، اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں شیعہ اس قرأت کے مطابق استدلال کرتے ہیں. حامدی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ جو ہیں اس قرأت کے متعلق، جس میں ارجلکم لفظاً مجرور ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں، تو اس کو زیادہ نہیں چھیڑتے. میں مقدمے کے طور پہ عرض کروں کہ عزیزو قرآن کریم کے قرأت تو بہت زیادہ ہے، قرأت بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ قرأت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ تو عزیزو یہ اس کی تاریخ بہت طویل ہے، اور اس کی تاریخ میں جہل بھی بہت ہے، بہت ساری چیزیں نہیں معلوم. ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو کھول دیں. بہرحال صرف اتنا کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو ہیں سات قرآت ہیں جو مشہور ہیں، 7، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ 3 مزید ہیں جو اتنے مشہور نہیں ہیں، وہ 7 کے بعد وہ 3 آتے ہیں، تو یہ دونوں ملا کر 10 جو ہیں قرآتیں بن جاتی ہیں، لیکن 7 زیادہ مشہور ہیں. وہ 7 جو قاری ہیں، عبداللہ ابن کثیر الداری المکی ایک ہیں، عبداللہ ابن عامر الیحسبی الشامی، اور یہ لوگ صحابی نہیں ہیں، یہ تابعین میں سے لوگ ہیں. عاصم ابن النجود الاسدی الکوفی ہیں، ابو عامر ابن العلاء البصری ہیں، حمزہ ابن حبیب الزیات الکوفی ہیں، نافع ابن عبد الرحمن ابن ابی نعیم المدنی، ابو الحسن علی ابن حمزہ الکسائی النحوی الکوفی. یہ 7 معروف و مشہور. اچھا، یہاں پہ آپ کے ہمارے ہاں جو ہیں مثلا ان ممالک میں ہم رہتے ہیں، سعودی عرب میں، عراق میں، ایران میں، اس کے بعد آتے ہیں پاکستان میں، افغانستان میں، چلتے ہیں ہندوستان میں، بنگال میں، ان ملکوں میں کس کی قرأت زیادہ مشہور ہے عزیزوں؟ بس کہ کس کی ایک ہی قرأت چلتی ہے، دوسرے قرأت نہیں چلتے. جتنے مساجد میں جائیں، جتنے گھروں میں جائیں، یہی ہوتا ہے، عاصم ابن ابی نجود، عاصم کی جو قرأت ہے. اور عاصم کی قرأت بھی 2 طرق سے مروی ہیں، 2 طرق سے. ایک ابو بکر سے، اس کا ایک شاگرد ہے ابو بکر، اور ایک حفص کا ہے، حفص ابن سلیمان، ایک حفص، ٹھیک ہے عزیزوں. اور ہندوستان، پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں یہ کون سی قرأت چلتی ہے؟ عاصم کی وہ قرأت جو حفص نے روایت کی. حافظ عاصم کے 2 مختلف قرأت، اس سے جو مروی روایت ہے وہ مختلف، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہیں کون سے صحیح ہیں کون سے غلط ہیں عزیزو؟ قرآن کریم کے جو قرآت ہیں شیعوں کے نزدیک یہ سب حجت ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ ثقہ ہیں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن کما یقرأہ الناس. جیسے امصار میں، شہروں میں مسلمان پڑھتے ہیں، اسی طرح قرآن پڑھنی چاہیے. کوئی بھی قرآن ہمارے نزدیک کوئی بھی یہ حجت ہے، کوئی بھی قرآت جو مشہور ہے، معروف ہے، یہ سب حجت. یہ حفظ جو عزیزو جن کی قرآت بہت مشہور ہے، معروف ہے، یہی چلتا ہے حفظ عاصم کے ساتھ. یہ جماعت عمریہ کے نزدیک نہایت ہی مردود شخص ہے. ان کو بولا کہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے آدمی ہیں، غیر قابل اعتماد، اور یہی راوی ہیں. یہی بڑی بات ہے عزیزو. یہ جماعت عمریہ کے عجائب میں سے ہے. یہ کتاب تاریخ بغداد یا جس کو تاریخ مدینہ السلام کہتے ہیں، خطیب بغداد ابو بکر بغدادی کی مشہور معروف کتاب، جزء 8 چھاپ دارالکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 182. ذکر من اسمه حفص بن سلیمان بن المغیرہ
ابو عمر الاسدی البزاز، وہ کیا ہے؟ وہ ابن ابی داود القاری، وہی قاری قرآن ہے. وہو صاحب عاصم فی القراءة وابن امرأته، یہ عاصم کے شاگرد جنہوں نے عاصم سے تلاوت نقل کی ہے وہ یہی وہ حفص ہیں، اور یہ اس کے سوتیلے بیٹے بھی ہیں. یعنی عاصم ابن ابی النجود، عاصم ابن بہدلہ نے ان کی والدہ سے شادی کیا تھا. اس کے متعلق عزیزو ملاحظہ فرمائیے، عثمان بن سعید دارمی کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین سے حفص بن سلیمان کے متعلق پوچھا تو کہا کہ لیس بثقہ، یہ ثقہ نہیں ہے. بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری جو صاحب صحیح ہے، جو کہتے ہیں اس کی کتاب قرآن کے بعد اصح الکتب بعد القرآن، وہی بخاری کیا کہتے ہیں؟ بل حفص بن سلیمان ترکوہ، یہ متروک آدمی، اس کی یہ متروک ہے، اس کی جو روایات ہیں متروک ہیں. ٹھیک. اب اس کے بعد بخاری کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ مسلم بن حجاج، وہ کہتے ہیں ابو حفص ابن سلیمان الاسدی متروک الحدیث، یہ غیر ثقہ آدمی، متروک الحدیث، اس کے حدیث پہ کوئی اعتنا نہیں ہے. اس کے بعد روایت کرتے ہیں کہ میں صالح ابن ابو صالح ابن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ احادیثہ کلھا مناکیر، اس کے احادیث سب منکر ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن یوسف بن خراش سے کہ انہوں نے کہا حفص جو ہے کذاب متروک یضع الحدیث، اس سے بھی بڑھ کر کذاب بھی ہے، اس کی حدیث کو ترک کرنی چاہیے، اور یہ احادیث وضع کرنے والا شخص ہے، جھوٹے حدیث بنانے والا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد احمد بن شعیب نسائی نقل کرتے ہیں کہ بلے حفص بن سلیمان کیا ہے؟ متروک ہے، اس کی حدیث متروک ہے. اسی طرح حافظ ابو الحسن دارقطنی نے بھی اس کے موسوعہ اقوال میں بھی ہے کہ انہوں نے بھی اس کو ضعفاء اور متروکین میں اس کا ذکر. تو عزیزو، ایک ضعیف شخص، دیکھیں میں نہیں کہتا کہ قرآن نہیں پڑھنی چاہیے اور یہ حجت نہیں، ہمارے نزدیک حجت ہے. کس لیے؟ یہ تعبداً حجت، دلیل ان کے پاس تو تعبد کی کوئی دلیل نہیں ہے. تعبداً کیا کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کام کرو، نماز 2 رکعت پڑھو. ہمیں تو اس کا فلسفہ نہیں معلوم کہ نماز 2 رکعت کیوں پڑھنی چاہیے، حکمت تو نہیں معلوم، 3 کیوں نہیں پڑھنی چاہیے، 1.5 کیوں نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، 2 ہی پڑھنا ہے. یہ تعبداً ہمارے نزدیک یہ سب حجت ہے. اب جماعت عمریہ کے نزدیک کیا؟ یہ تو خبر واحد ہے، یہ تو کوئی متواتر تو ہے نہیں، یہ تو واضح ہے کہ حفص نے عاصم سے روایت کی، یہ تو خبر واحد کو آپ شرط کیا لگاتے ہیں؟ خبر واحد کی شرط یہ ہے کہ وہ ثقہ ہونا چاہیے. یہ تو وضع ہے. ٹھیک ہے عزیزو. اچھا اس کی اس آیت کی، اچھا اس اگر کوئی شخص توجہ دے تو جماعت عمریہ کے جو جرح و تعدیل کے علماء ہیں، ان کے اقاویل کو اگر آپ دیکھیں، انہی کے اقاویل سے ان کا پورا مذہبی ساقط ہو جائے. کیونکہ انہوں نے جس طرح جرح و تعدیل کیا، مثلا ابو حنیفہ اتنا بڑا مفتی ہے، اتنا بڑا مجتہد ہے جماعت عمریہ کا، اتنے اس کے مقلد ہیں، کروڑوں کے حساب سے اس کو مقلد ہے، کس طرح اس کی جرح کیا کہ یہ کافر بن چکا تھا، یہ زندیق تھا، اس حد تک کہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس کو کفر سے زبردستی ڈنڈے کے زور سے اس کو توبہ دلایا گیا ہے. ابو حنیفہ اس طرح جرح کیا گیا ہے. تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کی جرح و تعدیل کو لے لیں تو قرآن سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا، اور بھلے احکام سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا. اور یہ کروڑوں جو مسلمان ہیں ہندو پاک میں اور جو احناف ہیں بقیہ بلاد میں، ان کو اپنا مذہب چینج کرنا پڑے گا. ان کی اگر آپ قول لے لیں جرح تعدیل، تو اگر جرح تعدیل پہ اعتراض، اور اسی طرح ان کے احادیث بھی سب ان کے رجال جو ہیں تقریباً اکثر و بیشتر مجروح ہیں. بخاری سے لے کر آگے آ جائیں سب مجروح، تو کچھ بھی ان کے مذہب میں نہیں رہتا. لیکن ایک ضمنی بات آ گئی بیچ میں، اس کو چھوڑتے ہیں. عزیزو، یہ کتاب ہے الحجۃ للقراء السبعہ، تألیف ابو علی الحسن ابن عبد الغفار الفارسی، متوفى سنة 377، بہت پرانے عالم ہیں. ثالث، یہ علم قراءات میں کتاب ہے، قرآن مجید کے آیات میں جن آیات میں اختلاف ہے قراء سبعہ میں، ٹھیک ہے، اس میں جو 7 مشہور قاری ہیں. چھاپ دار المأمون للتراث، سنہ 1987 میں کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 214، آیہ مبارکہ کون سا ہے؟ وَأَرْجُلِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، آیہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6. یہ آیت 9 کیوں لگا ہے؟ 9 نہیں ہے، نمبر 6. اب قرآن کی نمبرنگ میں بھی اختلاف ہے، آیات کی نمبرنگ میں، کہ آیت کہاں تک ختم ہوتی ہے، آیت کہاں تک شروع ہوتی ہے نا. شاید اس وجہ سے اب میں نے نہیں دیکھا، اب بھی میں نے دیکھا اس نے نمبر 9 نہ لگا ہے. وقرأ ابن کثیر وابو عامر وحمزہ، 7 میں سے کتنے بنے؟ یہ 3. وَأَرْجُلِكُمْ خَفْضًا، یہ ایک قرات نہیں ہے،
ایک مشہور قرات، معروف قرات. 3 قاری بن گئے، 7 قاری ہیں کل. 3 قاری میں سے 7 میں سے 3 قاری نے کہا وَأَرْجُلِكُمْ. اب اس کا اثر ہم بتائیں گے آپ کو، اس کا نتیجہ کیا. اور قرأ نافع وابن عامر والکسائی وَأَرْجُلَكُمْ بِالنَّصْبِ. نصباً ارجلکم، جر میں اور نصب میں فرق کیا آتا ہے ہم آپ آگے جا کر بتائیں گے. اچھا، عاصم کی قراءت جو متداول ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں، حالانکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دوسرے قراءت باطل ہیں نستجیر باللہ. ہاں کوئی کہہ سکتا ہے جماعت عمریہ کا، کیونکہ ان کے ہاتھ دلیل ہی نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نہیں ہے قراءت. ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں تو دلیل ہے. ہم اس کو تعبداً حجت مانتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان سے مروی ہے. نہیں، یہ روایات جو ہیں، قراءت کی جو روایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم مروی ہیں. اکثر یہ قراء ہی سے مروی ہیں، اور ان میں سے بعض قراء نے ان کو اپنے اساتید سے سنا ہے، اور بعض ان کے اپنے قراء کے اجتہادات ہیں، قراء کے اپنے آراء ہیں کس طرح پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اہل بیت علیہم السلام نے کہا کہ پڑھو اسی ہم پڑھتے ہیں. وَإِلَّا، ہم نہیں کہتے کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہیں. اللہ نے ایک قرآن ایک طرح بھیجا ہے، بعد میں اس میں اختلاف آیا. اچھا، وَرَوَى ابو بکر عن عاصم، ابو بکر جو ہیں وہ عاصم سے ارجلکم خفضاً بالخفض روایت کیا، اور حفص نے عاصم سے ارجل کو نصباً نصب کیا. یعنی وہ شخص ابو بکر عاصم سے بھی جو روایت ہے، 2 روایتیں ہیں عاصم سے. ایک روایت ہے بالجر، ایک روایت ہے بالنصب. بالجر جو ہے ابو بکر سے ہے، اور بالنصب وَأَرْجُلَكُمْ، جس کو غامدی صاحب کہتے تھے، جس کی شرح کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے نا، اور جو دوسرے علماء عمریہ اسی ایک قرات کو پکڑتے ہیں، وہ بلکہ وہ حفص کی، عاصم کی قرات جو حفص سے مروی ہے اس کو پکڑتے ہیں. وَأَرْجُلَكُمْ. تو پھر 7 قراء میں سے کیا بنے عزیزو؟ 7 میں سے 3.5 ارجلکم اور 3.5 ارجلکم، کیونکہ حفص جو ہیں، عاصم جو ہیں ان سے دونوں مروی ہیں، اور جو ارجلکم مروی ہے وہ حفص کے ذریعے ہے، جو نہایت ہی فاسق آدمی تھا جماعت عمریہ کے نزدیک. ٹھیک ہے نا عزیزو، یہ اعراب القرآن، اعراب القراءات السبع وعللها ابن خالوی کی کتاب ہے، متوفہ سنہ 370. یہ بھی علم قراءات میں ہے، جزء اول چھاپ ہے مکتبۃ الخانجی بالقاہرہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ پہلے صفحہ نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ یہ جو قراء ہیں یہ کون ہیں، قراء کی تعریف کرتے ہیں، پھر ان کو معرفی کرتے ہیں. پھر صفحہ نمبر 143 میں عزیزوں، وَأَرْجُلِكُمْ یا ارجلکم کس طرح پڑھنا چاہیے. ہاں، ابن کثیر، ابو عامر، حمزہ و ابو بکر عن عاصم، 3.5 بن گئے نا. ابن کثیر، ابو عامر، حمزہ، یہ 3، اور عاصم میں سے ابو بکر نے روایت کی ہے ارجلکم، اور 3.5 دوسرے جو ہیں 7 میں سے 3.5 ارجلکم بالنصب. ٹھیک ہے عزیزو، اب ٹھیک ہے نا، 7 مشہور ہیں قاری، 7 مشہور ہیں. اس کے علاوہ 3 اور بھی ہیں جن کو ان سے ملایا جاتا ہے، پھر اس کو قراءات العشر بولتے ہیں. 10 قراءتیں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے نا، ملاحظہ فرمائیے، کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تالیف الشنقیطی، المجلد الثانی، شاپ دار العالم الفوائد، صفحہ نمبر 10. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 3 قراءات واحدة شاذة و2 متواترتان. یہاں پر 3 قراءتیں، ایک قراءت شاذ ہے، بہت ہی نادر، اس پہ کسی کی توجہ نہیں، اور وہ کون سی قراءت ہے؟ بالرفع. وَأَرْجُلُكُمْ وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ، وہ اس کا اتنا مطلب بھی نہیں بنتا، بہرحال اس پہ توجہ نہیں، وہ شاذ ہے. اچھا، 2 جو ہیں متواتر ہیں. متواتر سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں؟ نہیں، قراء میں سے متواتر ہیں، قراء عشر سے متواتر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر نہیں، بلکہ قراء عشر سے بھی نہیں متواتر. ان کے بعد یعنی حفص سے متواتر ہیں، ابو بکر ابن عاصم سے متواتر، ان کے بعد والے وہاں سے تواتر شروع ہوتی ہے. اچھا، قراءت نافع، نصب کس کی قراءت ہے؟ نافع، ابن عامر، کسائی، عاصم، فی روایت حسب، عبس و یعقوب. 3.5 بعلاوہ یعقوب، بعلاوہ یعقوب یعنی یعقوب من الثلاثہ، 3 جو غیر مشہور ہیں ان میں سے صرف یعقوب. 3.5 بعلاوہ 1 کتنے بنے؟ 4.5. ٹھیک ہے نا. والباقون، اور باقی جو ہیں، وَأَمَّا الْجَرْ فهو قراءة كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. باقی سب جو ہیں 5.5 جو ہیں 10 میں سے 5.5 کی روایت کیا ہے؟ وہ بالجر ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جر کی جو روایت ہے وہ کوئی شاذ روایت نہیں ہے اور نادر روایت نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے، وہ نہایت ہی معتبر اور نہایت ہی مشہور معروف ہے روایت جر کی جو روایت ہے.
وَأَرْجُلِكُمْ. اب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ وَأَرْجُلِكُمْ ہونا چاہیے، وَأَرْجُلَكُمْ ہونا چاہیے. دیکھیں عزیزوں، شیعوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک اس میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے قرآت آپ لے لیں وَأَرْجُلِكُمْ لے لیں، چاہے وَأَرْجُلَكُمْ لے لیں، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں واجب مسح کرنا ہے، پیروں کی مسح کرنا. اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ہاں البتہ فرق پڑتا ہے جماعت عمریہ کے لیے، جماعت عمریہ کے لیے، کیونکہ اگر ہم پڑھیں وَأَرْجُلِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اس وَأَرْجُلِكُمْ پڑھنے سے ان کے لیے فرار کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. فرار کرنے کا، انکار کرنے کا، مسح کے انکار کرنے کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ کہتے یہ ہیں عزیزو، میں آپ کو دکھاؤں. دیکھیں عزیزو، اگر یہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اب اگر یہ لفظ ہونی چاہیے ارجلکم، یہاں پہ یہ لفظاً مجرور ہونی چاہیے، ہونی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایدیکم وجوہکم عطف ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیا مطلب ہے عطف؟ دیکھیں عزیزو، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اقبال اور غالب کی شعر پڑھو، اور فرض کریں الف بے کی ناول پڑھو. اب مجھے اردو زبان ناول والے انگلش کا بولتا ہوں، چارلز ڈکنز اور مارک ٹوینز کے ناول پڑھو. اقبال اور غالب کے شعر پڑھو، اور چارلز ڈکنز اور مارک ٹوین کے ناول پڑھو. اب اگر مارک ٹوین کو جماعت عمریہ کہتا ہے مارک ٹوین جو ہے یہاں پر وہ کس کے ساتھ لگتا ہے؟ وہ لگتا ہے اقبال کے ساتھ. اصل میں اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ تم اقبال کے اور غالب کے اور مارک ٹوین کے شعر پڑھو، اور کیا کرو، اور چارلز ڈکنز کے ناول پڑھو. ایک اور مثال دیتا ہوں اس کو، یہ واضح ہو جاتا ہے اس سے. اضرب اس کا مطلب ہے مارو، زیدن وعمرن، زید اور عمر کو مارو، زید اور عمر کو. واکرم، اکرام کرو، احترام کرو، نیکی کرو، خالد اور بکر کو، ٹھیک ہے نا؟ اکرام کرو خالد کو اور بکر کو. اچھا، جماعت عمریہ اس کو اب جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں؟ جماعت عمریہ کہتے ہیں عزیزو فغسلوا وجوہکم وایدیکم، ٹھیک ہے نا؟ اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کو مسح کرو. وارجلکم، کہتے ہیں ارجل جو ہے یہ عطف ہے. ارجل کس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے؟ کس کے ساتھ ملتا ہے؟ ارجل ملتا ہے چہروں کے ساتھ. وامسحوا واغسلوا فاغسلوا وجوہکم، ہاں، وارجلکم، کہ تم اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے پیروں کو دھو لو. یہ وہاں پہ عطف ہے، کنیکشن وہاں کے ساتھ ہے. جیسے کوئی کہے نا کہ اکرم خالدن و بکرن، کہ تم اکرام کرو خالد کی اور بکر کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ بکر جو ہے یہاں پہ نہیں ہے. بکر کا مقصد یہ ہے کہ یہاں زید کے ساتھ آ جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ مارو بکر کو، مارو زید اور عمر کو اور بکر کو بھی مارو. اور اکرام کرنا ہے صرف کس کی؟ خالد کی. مثلا اس طرح اب اس مثال کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے. اضرب زیدن وعمرن، مارو زید اور عمر کو. وَأَكْرِمْ خَالِدًا وَبَكْرًا، اور اکرام کرو خالد اور بکر کو، ٹھیک ہے نا؟ اب جماعت عمریہ کیا کہیں گے؟ ہاں کہیں گے مارو زید اور عمر کو، اور اکرام کرو خالد کو، اور مارو بکر کو. یہ بکر جو ہے کہاں جاتا ہے؟ ہاں بکر کو. اور لفظ اور جو ہے نا وَبَكْرًا، یہ واو جو ہے یہ عطف ہوتا ہے، اس کو لے کے جاتا ہے ادھر، یہاں پہ لے کے جاتا ہے، یا بولو یہاں پہ لے کے جاتا ہے، زید کے ساتھ لے کے جاتا ہے، فرق نہیں پڑتا. اضرب زیدن وعمرن وبکرن، اس کا مطلب یہ ہے. حالانکہ یہ نہایت ہی کیا ہے؟ نہایت ہی باطل بات ہے. نہایت ہی یہ اس طرح کوئی عاقل شخص نہیں کہتا. لیکن جماعت عمریہ قرآن کے آگے جب آ جاتے ہیں تو یہی ادعا ہوتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان وہاں پہ ایک پورا جملہ آ گیا ہے. کیا؟ وامسحوا برؤوسکم واغسلوا وجوہکم وایدیکم. آیت کیسا ہونا چاہیے ان کے نزدیک؟ آیت اس طرح ہونی چاہیے عزیزو. یعنی آیت حقیقت میں اس طرح ہے. فغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم. یہ کیا ہے؟ ایک جملہ معترضہ. وامسحوا برؤوسکم، یہ اس کو پرنتھیسز میں رکھ دیں، اس کو نظر انداز کریں فی الحال. فغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وارجلکم، یہ ارجلکم ایدیکم کے ساتھ وجوہکم کے ساتھ لگتا ہے. اپنے چہروں کو دھو لو. جیسے اس جملے میں نے آپ کو دکھایا نا کہ مارو زید اور خالد کو. کیا تھا جملہ اس طرح تھا. جملہ یہ ہے نا، مارو زید اور عمر کو. اب یہاں پہ بیچ میں کیا ہے؟
اکرم خالدن، یہ جو ہے اکرم خالدن اس کو یہاں پہ نظر انداز کریں. اضرب زیدن و عمرن و بکرن، مارو زید اور عمر اور بکر کو. اچھا عربی زبان میں دیکھیں جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب آ جاتا ہے. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے یا لفظاً یا محلن. اس کے بہت سارے علامات ہوتے ہیں، بہت سارے علامات ہوتے ہیں منصوب کے. ابھی ما نحن فی میں جس میں آیت میں ہم ہیں اس کی جو نصب کی علامت کیا ہے ما نحن فی میں، اس میں فتحہ ہے. ارجل کیا ہے؟ ارجل اگر یہ مکسور ہو تو یہ مفعول ہو ہی نہیں سکتا. اگر منصوب اگر مجرور ہو تو یہ لفظاً کیا ہے؟ لفظاً مجرور ہے، یہ مفعول ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس میں کسرہ ہو تو یہ جر کے بہت سارے علامات ہیں، وہ ما نحن فی میں اس کی علامت ہے کسرے. تو پھر اس صورت میں یہ مفعول نہیں ہو سکتا. مفعول کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ مفعول بولتے ہیں کہ جس پہ فعل جاری ہوتا ہے. کھانا کو کھا لو، پانی پیو. کس چیز کو پیا جاتا ہے؟ پانی کو. پینے والا کون ہے؟ آپ. وہ مفعول جو ہے جس پہ فعل جاری ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مفعول. ٹھیک ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجل اگر ہو، ارجلکم اگر ہو، ارجلکم تو وہ بہت، میں آپ کو آیت کی طرف چلتے ہیں. ارجلکم اگر کسرے کے ساتھ ہو یعنی مجرور ہو تو وہ واضح ہے کہ وہ برؤوسکم کا کیا ہے؟ برؤوسکم کا ہی پر عطف ہے، یعنی مسح کرو سر کی اور پیروں کی مسح کرو. وہ بہت واضح ہے. اس میں بھاگنے کا طریقہ کار ہے لیکن وہ طریقہ کار بہت مشکل ہے، وہ اس کو کوئی قبول نہیں کرتا. لیکن اگر ارجلکم ہو، ارجلکم تو پھر ان کے لیے ہاں فرار کا راستہ نکل جاتا ہے. وہ کیا کہیں گے کہ دیکھیں رؤوس جو ہے مجرور ہے، ارجل منصوب ہے. رؤوس جو ہے کیا ہے؟ رؤوسکم کیا ہے؟ رؤوسکم اس میں کسرہ ہے. ارجلکم اس میں فتحہ ہے. یہ مجرور ہے، یہ منصوب ہے. منصوب کس کے ساتھ ملے گا؟ اس سے پہلے جا کے دیکھیں گے منصوب کیا ہے. منصوب کیا ہے؟ ایدی ہے. ایدی منصوب ہے. تو اس کو اس پہ عطف کریں گے، اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کہ دو لو ہاتھوں کو اور پیروں کو. ٹھیک ہے نا. جواب اس کا کیا ہے؟ یہ میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا آپ کے سامنے. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا بہت واضح ہے. جواب اس کا بہت واضح ہے. ہم کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چاہے مکسور ہو چاہے مفتوح ہو، چاہے مجرور ہو چاہے منصوب ہو، دونوں صورتوں میں پیروں کا مسح کرنا لازم واجب ہے. اچھا اب جو ہے عزیزو مجرور کی صورت میں ان کا راہ فرار کیا ہے؟ جماعت و مریم، کیونکہ وہ قراءت ہیں، ایک قراءت تو نہیں کئی قراءت، 10 میں سے 5.5 اور 7 میں سے 3.5 قراءتیں کیا ہیں؟ وہ جر کے ساتھ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، جر کے ساتھ. اس کے پاس ان کے پاس راستہ فرار کیا ہے عزیزو؟ راستہ فرار بہت سخت ہے. ان کے اپنے علماء نے اس کے اعتراف کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب عمدۃ القاری بشرح البخاری تالیف محمود العینی، چاپ دار صفحہ نمبر 238 میں عینی صاحب کہتے ہیں ان قراءة الجر محکمة في المسح لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه في حكمه. کہتے ہیں جر کی جو قراءت ہے وَأَرْجُلِكُمْ اسی آیت کے متعلق بات ہو رہی ہے. وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ اسی کے متعلق کہتے ہیں کہ قراءت جر جو ہے یہ بہت محکم ہے. اگر جر کی قراءت ہم لے لیں تو یہ اس میں کوئی تشابہ رہتی ہی نہیں ہے. اس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یعنی تشابہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن لوگوں کے قلوب میں مرض قلب ہے، جن کے دلوں میں فتنہ ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ متشابہ آیات کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آیت محکمہ کیا ہے؟ وہ جو صریح ہو اپنی دلالت میں، روشن واضح کہتا ہے کہ میری مراد یہ ہے. عینی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جر کی قراءت لے لیں وہ تو محکم ہے اس لحاظ سے کہ وہ عطف ہے رؤوس پر، اور جو رؤوس کا حکم ہے یعنی مسح کرنے کا حکم ہے وہی پیروں کا حکم ہے، وہی ارجل کا حکم ہے. اور پھر آگے جا کر کہتے ہیں عزیزو وَيَحْتَمِلُ الْعَطْفَ عَلَى مَحَلِّ بِرُؤُوسِكُمْ قَوْلِ تَعَالَى يَا جِبَالَ أَوِبِّ مَعَهُ وَالطَّيْرَ. کہتے ہیں اگر ہم نصب کی بھی قراءت اگر لے لیں وَأَرْجُلَكُمْ یہ محکم نہیں ہے. کس میں محکم نہیں ہے؟ پیروں کے دونے میں. ٹھیک ہے نا. دو مشہور قراءتیں، پہلی قراءت جر کی ہے، جر کی قراءت ہے محکم ہے، بلا شک و شبہ مسح کو ثابت کرتی ہے. جو نصب کی قراءت ہے وہ بھی جماعت عمریہ کی موقف کو ثابت نہیں کرتی، کیونکہ وہ عطف محل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ عطف محل
وہ متعین ہے، ہو نہیں سکتا، متعین ہے، ہم اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے. لیکن عزیزو، جماعت عمریہ کے کچھ فقہاء نے، کچھ مجتہدین نے، کچھ مفسرین نے یہ طریقہ کار نکالا ہے کہ اگر ہم وَأَرْجُلِكُمْ یعنی بالجر، بالخفض، جر کو خفض بھی بولتے ہیں نا، حرف جر کو حرف خافض بولتے ہیں، یہ بھی قرآت لے لیں، وَبِأَرْجُلِكُمْ لے لیں، یہ بھی، اس سے بھی ہم پیر کو دھونے کا طریقہ نکالیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ وہاں وہ کہتے ہیں یہ اعراب بالمجاورہ ہے. اعراب بالمجاورہ کیا ہے عزیزو؟ اعراب بالمجاورہ یہ جو ہے نصب میں نہیں آتا، رفع میں نہیں آتا، یہ جزم میں نہیں آتا. اعراب بالمجاورہ صرف اور صرف جر میں آتا ہے. اور یہ بھی ایک ضعیف قول ہے کہ دو الفاظ ساتھ ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک کی جر ہو تو آگے والا اگر وہ مجرور نہ بھی ہو تو پچھلے والے کی وجہ سے اس کو مجاورت کے لحاظ سے ہم جر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جر دیں گے. تو اس آیت کو میں جو ہے وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ ارجلکم ہے، لیکن ارجلکم یہاں پہ مجرور ہے. کس لیے مجرور ہے؟ مجاورت کے لیے، کیونکہ اس سے ما قبل رؤوس مجرور ہے، یہ بھی مجرور ہے، لیکن معنی میں یہ منصوب ہے، پیروں کو دھونا ہوگا. اس کو قول کا جواب، یہ نہایت ایک ضعیف قول ہے. عام طور پر جماعت عمریہ اس قرات کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، وہ ارجلکم والی قرات، جر والی قرات کو چھیڑتے ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیتے ہیں. لیکن ان کی کتب میں جا کر دیکھیے تو ان کے کچھ مفسرین نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا اپنی فضائح بڑھ گئی ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ ان کے اپنے کتب سے ملاحظہ فرمائیں. یہ کتاب ہے شرح الشذور الذهب فی معرفت کلام العرب، تألیف ابن ہشام الانصاری. ابن ہشام جو مغنی اللبیب، جو قطر الندى وغیرہ وغیرہ بہت سارے کتب کے مؤلف ہیں، اور نہایت ہی عظیم نحوی ہیں، بہت ہی عظیم نحوی ہیں. ان کے پائے کا نحوی بہت کم عرب کی تاریخ میں پیدا ہوا. چاپ دار الطلائع، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 335، باب المجرورات الثلاثہ، کہتے ہیں مجرور تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجرور بالحرف، حرف جر، ایک مجرور بالاضافہ، کتاب زید، ایک مجرور بالمجاورہ. اب ہم چلتے ہیں مجرور بالمجاورہ. کہتے ہیں مجرور بالمجاورہ کس صفحے پر ہے؟ 347. جی المجرور بالمجاورہ. میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ابحاث جو ہیں بہت ٹیکنیکل ہیں، یہ ابحاث جو ہیں کیا ہیں، یہ عام لوگوں اس سے ابحاث سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، ارجلکم یہ بحث ہی ٹیکنیکل ہے، یہ بحث ہی ادبی بحث ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ادب کی بحث ہے، ایک گرامر کی بحث ہے. اس سے کوئی چارہ نہیں ہے. اس کو توضیح دینا ہے تو مجھے گرامر کو بتانا ہوگا، گرامر کی کتب دکھانی ہوگی. صرف ادعا نہیں کر سکتا میں کہہ دوں کہ فلانا غلط بولتا ہے، ہم صحیح بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. الثالث المجرور بالمجاورہ وهو شاذ. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک شاذ استعمال، یہ کوئی متداول استعمال نہیں ہے. اس کی مثال دے دو، ھذا جحر ذب. یہ کیا ہے؟ یہ سوراخ ہے چھپکلی کی. چھپکلی جو ایک جانور ہے جس کو صحابہ کھایا کرتے تھے. عمر جو تھے ان کا پسندیدہ، سب سے پسندیدہ خوراک کیا تھا؟ چھپکلی. یا لیت کان فی کل جحر ذب ذبین. وہ اس کی دعا ہوتی تھی کاش ہر چھپکلی کی سوراخ میں دو چھپکلیاں ہوں. چھپکلی کھانا اس کا بڑا پسندیدہ تھا، چھپکلی کا تھا. اور کہتا تھا میرے لیے موٹے موٹے چھپکلی، مرغی وغیرہ اس کو پسند نہیں تھا. اس کے لیے اگر آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، تنبا ذبح کر. عمر نہیں، عمر کو کیا، آپ دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. عمر کا پسندیدہ خوراک کیا تھا؟ چھپکلی. چوہے یہ لوگ کھاتے ہیں صحابہ، عائشہ کا فتویٰ ہے کہ چوہا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ایک حیوان ہے جو بہت ہی جانور ہے، بہت ہی بد شکل ہے اس کا، انگلش میں اس کو ہائینا بولتے ہیں. ہائینا تو کتے کی طرح نا، لیکن وہ کتے سے بہت زیادہ خبیث. وہ ان کے ہاں کھانا اس کا جائز. صحابہ کرام، ٹھیک ہے نا. چوہا تو جب کے لیے یہ تو عام سی بات. یہ جو خبائث کھاتے ہیں ان کی فقہ میں یہ بہت ہے، ان کے صحابہ کے روایات احادیث اس میں. اچھا، اس کے علاوہ شراب ان کے یہ اپنے جماعت عمرے کے عوام نہیں جانتے بہت ساری چیزوں کو، اکثر کو نہیں جانتے. وہ ہم بتائیں گے تو وہ سرپرائز شاک ہو جائے. ھذا جحر ذب، یہ ذب جو ہے مجرور ہے. کس لیے مجرور ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے اس لیے. خرب، یہ ھذا جحر ذب خرب، اس ہونا تو یہ چاہیے تھا ھذا حجر ذب خرب. یہ جو چھپکلی کا سوراخ ہے یہ خراب ہے، یہ جو ہے خراب ہوا. لیکن خربن کیوں ہے؟ ھذا مبتدا جحر ذب، جحر خبر، ذب جحر مضاف، ذب مضاف الیہ. خربن یہ صفت ہے جوہر کی، یہ صفت نہیں ہے چھپکلی کی، ذب کی، ٹھیک ہے نا. اس کو خربن ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے خربن. یہ کیا ہے؟ یہ ہے خربن.
قارب بالجر. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ مجاورہ کے لیے. یہ ضب جو ہے کیونکہ مجرور تھا، اس کی وجہ سے ہم نے خرب کو بھی کیا ہے؟ جر دے دی. لیکن ایک شاذ بات ہے، عرب عام طور پہ اس بات کو نہیں بولتے، یہ شاذ ہے. یا یہ شعر سنیے، یا صاح یہ منادہ مرخم ہے، یہ جو ہے یہ صاحب ہونا چاہیے. بلغ ذوی الزوجات کلہم ہونا چاہیے. کلہم صاحبان زوجات، جو شوہر ہیں، جو شوہر والے ہیں، جن کے بیویاں ہیں، صاحبان بیوی کو سب کو خبر دے میری طرف سے. ایک شاعر کچھ کہہ رہا ہے، یہ کل جو ہے، کل یہ بیان ہے، عطف بیان ہے یا بدل ہے یا تاکید ہے، بلکہ تاکید ہے کس کی؟ زوی کی. اور زوی کیا ہے؟ منصوب ہے. تو یہ ہونا چاہیے تھا کلہم ہونا چاہیے تھا، زوجات کی تو نہیں ہے، یہ زوجات کلہن ہونا چاہیے تھا، کلہم ہے. تو یہ کیوں مجرور ہے؟ یہ کیونکہ زوجات مجرور ہے. زوجات کی اعراب سے ہم نے اس کو مجاورت کا اعراب دیا، اس کو کلہم بنا دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ عرب میں بہت شاذ استعمال ہوتا ہے. یہ کوئی اس کا اتنا زیادہ نہیں ہے اس کا استعمال. پھر اسی آیت کے متعلق کہتے ہیں، ابن ہشام اتنا بڑا نحوی فرماتے ہیں، وَلَيْسَ مِنْهُ وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، ارجلکم اس قرات کے ساتھ، علی الاصح، اصح قول میں ارجلکم جو ہے، ارجلکم کی جر جو ہے وہ اس سے نہیں ہے. کس سے نہیں ہے؟ اس باب سے، مجاورت کی باب سے نہیں ہے. کیونکہ وہ دلیل دیتا ہے، کیونکہ یہ نعت میں آتا ہے اور تاکید میں آتا ہے، نعت میں اور تاکید میں آتا ہے، اور معطوف میں نہیں آتا. وَأَمَّا الْمَعْطُوفُ فَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. یہ غلط انہوں نے، یہ جو قرات یہاں پہ بات ہو رہی ہے ارجلکم کی قرات ہو رہی ہے. تو جو چھاپنے والے تھے انہوں نے صحیح نہیں چھاپا اس کو. وہ خود بھی کہ قرات من جر الارجل، کہتے ہیں یہ ایک جماعت من المفسرین اور فقہا کا قول ہے. یہ ایک بعض مفسرین اور فقہا کا قول ہے کہ ارجلکم جو مجرور ہے وہ مجاورت کے لحاظ سے مجرور ہے. تو ابن ہشام اس کا جواب دیتے ہیں، وخالفهم في ذلك المحققون، محقق حضرات اس بات کی مخالف، یہ غلط. بلکہ اور وہ کہتے ہیں کہ الخفض على الجوار یعنی الجر على الجوار، جو جر بالمجاورہ جو ہے لا يحسن في المعطوف، معطوف علیہ میں یہ یعنی آتا، یہ صرف نعت یعنی وصف صفت میں اور تاکید میں آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ اس کی مزید دلائل دیتے ہیں، اس کا میں آپ کا وقت نہیں لیتا، اور یہی جو میں نے بیان کیا یہ کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. اچھا، جو کہ اس کتاب میں سے ہے. عزیزو یہ کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے ہمع الحوامع فی شرح الجمع الجوامع، تعلیف عبد الرحمن السیوطی. ایک نہایت مفید کتاب ہے. یعنی علم عربیت میں سیوطی جیسا عالم بہت کم گزرا ہے، مختلف علوم میں، مختلف علوم عربیت، معانی بیان میں، صرف و نحو میں اور رسم الخط وغیرہ سب میں، ان سب جوانب میں اس کے جو کتب ہیں عجیب و غریب ہیں. لیکن اس میں سے جو ہمع الحوامع ہے یہ نہایت ہی بہترین کتاب. ہمع الحوامع فی شرح جمع الجوامع، اس میں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں الجزء الثانی، الجزء الاول، آگے جا کر اس کا الجزء الثانی اسی مجلد میں ہے، اسی مجلد میں اس کا جزء الثانی آتا ہے، یہ جزء الثانی آتا ہے. یہ کتاب دارالمعرفہ بیروت میں چھپی ہے، اس میں صفحہ نمبر 55 میں ملاحظہ فرمائیے، خاتمۃ فی سبب الجر بل ضعیف، ایک سبب ہے جر کی جو بہت ضعیف ہے. جمہور نے، بصرین اور کوفیون نے اس کا ذکر کیا ہے. الجر بالمجاورہ للمجرور فی نعت، مجاورت کی وجہ سے منعوت جو ہے، منعوت کی وجہ سے، نعت موصوف کی وجہ سے صفت کو، نہ کہ معطوف اور معطوف علیہ میں، نعت اور منعوت میں یہ جر آ جاتا ہے مجاورت کی وجہ سے. اچھا، کقولہم ھذا جحر ضب خرب، وتوکید اور تاکید میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابو حیان نے کہا لا يحفظ من کلامہم ولا خرج علیہ احد شیئا، بدل میں، عطف میں، ٹھیک ہے نا، معطوف علیہ میں ابو حیان نے کہا کہ یہ اس میں نہیں آتا، اور نہ کبھی کسی نے اس کے مثال کسی نے دیا ہے کہ اس کی مثال بھی ہے کوئی. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَأَنْكَرَهُ أي الجر بالمجاورة مطلقا السيرافي وابن جنی، اور بعض جو مشہور معروف نحات ہیں انہوں نے سرے سے انکار کیا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے، یہ ہوتا ہی نہیں عربی زبان میں. هذا جحر ضب خرب، یہ ہے ہی غلط. ایک دو مثالیں جو دی یہ فصیح عرب کی نہیں ہے، یہ مثال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب معانی القرآن للزجاج، چھاپ عالم الکتب، سن 1988 میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 153 میں زجاج صاحب بھی فرماتے ہیں وقال بعض اللغة هو جر، ارجلکم کی بات ہو رہی، بھائی اس کی بات ہو رہی ہے، ارجلکم، یہ ارجلکم کی بات ہو رہی. قال بعض اہل اللغة هو جر على الجوار، یہ جوار کی ہے. تو کیوں یہ کہتے ہیں یہ جوار کی
جر بالمجاورہ یا جر علی الجوار ہے، تاکہ کہتے کہ ہم پیروں کو دھونا چاہتے ہیں، تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پیر کو وضو میں دھو لیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اس سے فرار کرنا تو بہت مشکل ہے. تو انہوں نے کیا نکالا، وہ گیم نکالا مجاورت کی اعراب. تو اس کا جواب دیتے ہیں فاما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله، یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. کہتے ہیں سرے زجاج اتنا بڑا عربیت کا عالم ہے، کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ ہے ہی نہیں. اور یہ کتاب تفسیر فخر رازی محمد ابن عمر الرازی المعروف بفخر الدین، جزء 11 چاپ دار الفکر، سن 1981 میں ایک کتاب چھپی ہے. سورہ مائدہ آیت کی تفسیر اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، المسألة الثامن والثلاثون، 28ویں مسئلے میں فرماتے ہیں اگر کوئی کہہ دیں کہ ہم کسر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وارجلکم پڑھیں گے، اور اس کے اعراب جوار کے مثال کی طرح جو ہم نے اب پہلے سے پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں قلنا بھادا باطل من وجوہ، یہ کئی دلائل کے ساتھ باطل ہے، یہ ہے یہ باطل بات. کہتے ہیں یہ پہلی بات ہے کہ یہ لحن میں آتا ہے، یہ شعر وغیرہ میں قافیہ بنانے کے لیے بعض لوگ اس کو کرتے ہیں، یہ قرآن میں یہ بات ہے ہی نہیں. وکلام اللہ یجب تنزیہ عنہ، وکلام اللہ میں اس طرح کی لحن وغیرہ قرآن کریم میں ہے ہی نہیں کہ آپ اس کی جو ہے کیا کریں. هذا جہر ذب خرب، یہ قافیہ بنانے کے لیے کسی نے اس کو جر دیا، یہ قرآن میں. اور پھر کہتے ہیں کہ کسر یصار الیہ حیث یحصل الامن من الالتباس، جہاں پر ہوں جہاں پہ غلط فہمی کی کوئی چانس نہ ہو، غلط فہمی کے کوئی چانس نہ ہو، لفظ کی کوئی چانس، یہاں پہ تو التباس حاصل ہو، معنی ہی بگڑ جاتے ہیں. بھائی آپ کی مراد ہے کہ پیروں کو دھو لو، اعراب بھی لاتے ہیں کہ اس کی جر کی لاتے ہیں وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یہاں پہ اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا، اس سے بڑا لفظ کیا ہوگا، اس سے بڑا التباس، غلط فہمی، کسی کو غلط فہمی میں ڈالنا کہ اپنے پیروں کو مسح کرو، اور آپ کی مراد ہو کہ اپنے پیروں کو دھو لو، ٹھیک ہے نا. وفی هذه الآیہ الامن من الالتباس غیر حاصل، آیت میں التباس ہے اس صورت میں. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ الکسر بالجوار یکون بدون حرف الجر، وہ نعت اور تاکید میں ہوتا ہے، عطف میں تو نہیں ہوتا، معطوف علیہ کے درمیان، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ دوسرے کتب میں بھی اس کو بہت شدت کے ساتھ اس کو رد کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وارجلکم جب پڑھیں گے تو اس لحاظ سے جماعت عمریہ کے پاس فرار کا کوئی چارہ نہیں، پیروں کا مسح کرنا ہوگا. ارجلکم بالجر، وہ قرات مشہور معروف، اس میں کوئی بات نہیں. یعنی شیعہ جو جس طرح مسح کرتے ہیں اس لحاظ سے تو جماعت عمریہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ پیروں کی مسح کرتے ہیں، آپ کے پاس قرآن سے دلیل نہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کی جو مشہور معروف قراتیں ہیں دو ہیں اس آیت میں، اور جو جر کی جو قرات ہے وہ اس نصب کی قرات سے زیادہ مشہور ہے، اس کے مطابق تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک فرار کا راستہ تھا الجر بالمجاورہ، اس کا جواب ہم نے دے دیا، اور بہت ساری اور کتب ہیں، ہم اس کو نہیں دکھاتے آپ کا وقت بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب آتے ہیں دوسرے اعراب کی طرف. سلام اللہ علی الحسین ولعنۃ اللہ علی یزید وعلی ابی یزید وعلی جدۃ یزید وعلی جد یزید وعلی کل من یحب یزید. عزیزو، یہ کتاب تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، صفحہ 418. اچھا، بعض وہ کہتے ہیں کہ بعض میں ارجلکم ہے، بعض میں بالنصب ہے، ٹھیک ہے نا. فمن قرأ بالنصب فإنه جعله نصبا لوقوع الفعل عليه وهو الغسل، غسل نہیں الغسل، یعنی وغسلوا ارجلکم الی الکعبین. دیکھو عزیزو، جو شخص اس کو نصب کے ساتھ پڑھے گا، آیت کو ہم نے دکھایا تھا آپ کو، آیت یہ ہے نا فغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ٹھیک ہے نا. ارجلکم، ایدیکم منصوب، وجوہکم منصوب، برؤوسکم مجرور. تو ارجلکم کہاں جائے گا؟ یہاں سے ارجلکم، یہاں سے معنی میں آ جائے گا ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اور اپنے پیروں کو دھو لو. کیوں؟ کیونکہ یہ منصوب ہے، یہ مفعول ہے، اور اس پہ جو فعل واقع ہوا ہے وہ فعل ہے فاغسلوا کا جو فعل ہے اس کی وجہ سے یہ منصوب ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں پانی پیو، عربی زبان میں اشرب الماء، اشرب الماء نہیں کہیں گے، وہ غلط ہوگا. اشرب الماء، اس کو نصب دیں گے کیونکہ وہ علامت ہے کس کی؟ مفعول کی. تو یہاں پر بھی ارجل جو ہے کیا؟ مفعول ہے. کس لیے مفعول ہے؟ مفعول اس لیے ہے کہ اس پہ یہ فتحہ لگا ہے، یہ نصب کی علامت. تو اس کا جو عامل ہے کیا ہے؟ کس وجہ سے اس کو کون سا وہ فعل ہے جس کی وجہ سے یہ مفعول بنا ہے؟ وہ فعل ہے اغسلوا، ٹھیک ہے نا. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. جماعت عمریہ سمرقندی صاحب یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے عزیزو.
ومن قرأ بالكسر اور جو کا شخص پڑھتا ہے وارجلکم بدخول حرف الخفض وهو الباء فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، یعنی جو شخص کسر کے ساتھ پڑھتا ہے وارجلکم، وہ کہتا ہے مسح کرو سر کی اور مسح کرو پیروں کی، وامسحوا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیروں کی مسح کرو، یعنی اس کا مطلب یہ اذا كان عليه خفان وقد ثبت بذلك بالسنه، لیکن کہتا ہے اس سے مراد یہ فرار کا ایک اور راستہ اگر کسر کے ساتھ ہو، فرار کے ایک اور راستہ ان کے پاس، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمہارے پیر میں جراب پہن کر، چمڑے کا جو جراب پہنتے ہیں اسی پہ مسح کرتے ہیں، وہ چمڑے کا اگر جراب ہے آپ کے پیروں میں، وہ اس حالت میں اگر ہو تو اس کا مراد حالت یہ ہے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم کہ پیروں کی مسح کرو، اس وقت مسح کرو جب چمڑا پیر میں ہو، جب آپ وہ جراب پیروں میں ہوں، جرابیں ہوں تو اس پہ مسح کیا کرو، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، اور یہ سنت سے ثابت ہے، حالانکہ یہ سنت سے اس کے خلاف ثابت، ٹھیک ہے نا؟ اسی آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے، کتاب مسند احمد بن حنبل تالیف احمد اور تحقیق کس کی؟ شیخ احمد محمد شاکر، چھاپ دار الحدیث بالقاہرہ، کون سی جلد ہے عزیزو؟ جلد نمبر 3، روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، حدیث نمبر 2977، یہاں پہ فرمایا 2977، اسناد صحیح، یہ صحیح السند، شیخ احمد محمد شاکر جماعت وہابی اہل حدیث کے نزدیک ان کے تحکیم جو ہے بہت قابل اعتماد۔ اچھا، ابن عباس روایت کرتے ہیں مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الخفین فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسح قبل نزول المائدہ او بعد نزول المائدہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جراب پہ کیا ہے؟ جراب پہ مسح کیا ہے، تو ان سے پوچھو یہ جو کہتے ہیں جراب پہ مسح کیا ہے، یہ سورہ مائدہ کہ نزول سے پہلے مسح کیا ہے یا سورہ مائدہ آئے وضو کے نزول کے بعد مسح کیا ہے؟ واللہ، ابن عباس فرماتے ہیں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ما مسح بعد المائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئے وضو کے نزول کے بعد کہ پیروں کو مسح کرو، کبھی انہوں نے مسح نہیں کیا، کبھی پیروں کی مسح نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی نزول کے بعد خفین پر بھی مسح کرنا چھوڑ دی، ہمارے نزدیک تو خفین پہ مسح ہوتی نہیں ہے نا۔ وَلِأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرٍ عَابِرٍ بِالْفُرَاتِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، میں راستے میں صحرا میں وہاں پہ جا کے اپنے پیر ننگا کر کے پیروں پہ کیا کروں؟ اپنے پیروں پہ مسح کروں، یہ میرے لیے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کہ میں جو ہے جرابوں کے اوپر مسح کروں۔ تو ابن عباس کے نزدیک صحیح ہے، یہ واضح ہے اس حدیث کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر، ملاحظہ فرمائیے جزء 43 چھاپ ہے دار الطیبہ للنشر والتوزیع، یہاں پر وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن بالنصب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ارجلکم إلى الكعبین، جب ہم اس کو بالنصب پڑھتے ہیں تو یہ عطف ہوتا ہے اغسلوا کی طرف، یعنی دھو لو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اور دھو لو اپنے پیروں کو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے کہ یہ عطف ہے، کنیکشن ہے کس کے ساتھ؟ ایدی کے ساتھ، اور وجوہ کے ساتھ اس کنیکشن وہاں تک ہے، کہتے ہیں وہ نصب کی وجہ سے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ابن کثیر کہتے ہیں وَهَذِهِ قِرَاءَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي وُجُوبِ الْغَسْلِ، یہ اس قراءت کے متعلق کوئی سوال ہی تو پیدا نہیں ہوتا کہ کس طرح وضو کرنی چاہیے، کہ پیروں کو دھونا چاہیے، کیوں دھونا چاہیے، کیوں ظاہر ہے؟ کیونکہ نصب کرتے ہیں نا، نصب دیتے ہیں، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ارجلکم، جو ہی آپ نے ارجلکم کہا تو وہ کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے؟ وجوہ کے ساتھ اور ایدی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں منصوب ہے، قراءت اسی میں ظاہر ہے، ٹھیک ہے عزیزو؟ اس کا جواب کیا ہے عزیزو؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے عزیزو، عربی زبان میں اعراب دو طرح کی ہیں، اعراب کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، ایک اعراب لفظی ہے، ایک اعراب محلی ہے، اس کو تو بچہ جانتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر مفعول جو ہے اس کا اعراب لفظی نہیں ہوتا، ہر مفعول اس کا اعراب باللفظ نہیں ہوتا، بالمحل بھی ہوتا ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں میرے عزیزو۔ یہ کتاب ہے المغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، تالیف ابن ہشام الانصاری، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں یہ جزء ثانی ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 315 بلکہ 615 اقسام العطف، عطف کے 2 اقسام ہوتے ہیں، ایک عطف ہوتا ہے العطف علی اللفظ، لفظ پہ عطف ہوتا ہے، اور ایک عطف ہوتا ہے علی المحل، العطف علی المحل، نحو عطف محل پہ عطف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اعراب بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعراب لفظی ہوتا ہے، ایک اعراب محلی ہوتا ہے، اور اعراب جو ہے میں عطف بالمحل جو ہے اس کی میں مثالیں آپ کو قرآن مجید سے دکھاتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ مبارکہ تحریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ،
اور اگر تم دو عورتیں یعنی عائشہ اور حفصہ دشمنی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فإن اللہ مولاہ، پس بتحقیق کہ اللہ کیا ہے، اللہ اس کے مولا ہے، وجبریل، اب اللہ کیا ہے یہ منصوب ہے کیونکہ اس میں انہ ہے، ٹھیک ہے. جبریل کیا ہے، جبریل یہاں پہ جبریل کیا ہے، مرفوع ہے. جماعت عمریہ کے نزدیک یہی تو ہے نا، کہتے ہیں یہ اللہ جو ہے محلن، کیونکہ مبتدا ہے، محلن مبتدا ہے، یہ محل کی وجہ سے محل اس کی کیا ہے، مرفوع ہے. انا آنے سے پہلے انا اگر نہیں ہوتا تو یہ ہوتا تھا اللہ ہوتا. یہ انا کی وجہ سے یہ لفظاً منصوب ہے، لیکن محلن یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. حقیقت میں اس میں انا مبتدا ہوتا ہے. تو جبریل جو ہے، جبریل لفظاً کیا ہے، لفظاً مرفوع ہے اس لیے کہ یہ عطف ہوا ہے محل پر. کس کے محل پر؟ لفظ اللہ کے محل پر. اللہ کے محل جو ہے، اللہ کا محل لفظاً کیا ہے، لفظاً وہاں پر رفع ہے. تو یہی ہم کہتے ہیں وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. بِرُؤُوسِكُمْ لفظاً مجرور ہے کیونکہ اس پہ حرف جر آیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ منصوب ہے. حقیقت میں یہ برؤوسکم، یہ حقیقت میں یہاں پہ کس کا محل ہے، یہاں پہ مفعول کا محل ہے، یہ منصوب ہے. وامسحوا برؤوسکم، وامسحوا رؤوسکم، ارجلکم عطف ہوا ہے اس کی محل پر. اس کی قرآن میں تو شواہد بہت زیادہ ہیں. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ یہ توبہ میں، سورہ براءت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 3، ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ تعالیٰ بیزار ہے، بری ہے مشرکین میں سے. وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول کیا ہے، مرفوع. اللہ کیا ہے، منصوب اللہ ہے، لیکن اللہ جو ہے حقیقت کیونکہ اس میں انہ ہے، لفظاً یہ منصوب ہے، محلاً اس کا کیا اعراب، یہ مبتدا ہے، محلاً یہ کیا ہے، محلاً مبتدا، یہ مرفوع ہے. اسی لیے ورسول کس پہ عطف ہے، رسول اگر کہیں مشرکین پہ عطف ہے تو یہ کفر ہے. رسول کو کہیں گے اگر مشرکین پہ عطف ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ رسول سے بیزار ہے، اللہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نسیجیر باللہ دشمن ہے، یہ کفر ہے. اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے کیا ہیں، بیزار ہیں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین سے بیزار ہے. تو اللہ رسول جو ہے کس کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے. رسول جاتا ہے کہاں پہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ عطف ہے اللہ پر، اللہ معطوف علیہ اور رسول معطوف، لیکن اس کا اعراب اس کے محل کا اعراب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے محل کا اعراب. اسی لیے محمود ابن عمر عینی نے عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری، چھاپ دار الفکر میں، صفحہ نمبر 238 میں اسی آیت کی توضیح و تشریح میں وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ میں کہا کہ اگر ہم نصب کی قراءت لے لے وَيَحْتَمِلُ الْعَطْفَ عَلَى مَحَلِّ بِرُؤُوسِكُمْ، یہ محل برؤوسکم امکان کو عورت نہیں کر سکتے. کوئی دلیل ہے کہ وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ارجل جو ہے عطف ہے رؤوس کے محل پر، وہ محل تو منصوب ہے، یہ بھی منصوب، اسی لیے ارجل جو ہے لفظاً منصوب ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں یا جبالو اوبی معه الطیر، یا جبالو اے پہاڑیو، اے پہاڑوں، اوبی تم گھاؤ، تم ترجیع کرو، تم نغمہ سرائی کرو. کس کے ساتھ، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. جب وہ زبور تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، وہ بھی نغمہ سرائی کرتے تھے خوبصورت آواز میں. والطیر، طیر کیا ہے، طیر یہاں پہ منصوب ہے، والطیرہ منصوب ہے، ٹھیک ہے نا. میں آیت آپ کو دکھاؤں، اچھا ابھی میں نے آیت ڈھونڈنے میں، قرآن مجید دکھانے میں وہ ٹائم لگے گا. یا جبال اوبی معه والطیر، طیر منصوب ہے، والطیرہ یہ کیوں منصوب ہے؟ ہاں وہ کہتے ہیں محمود ابن عمر عینی فرماتے ہیں اس لیے کہ جبال جو ہے منادہ، جبال منادہ ہے، یا جبالو لفظاً یہ اس کی حرکت ضمہ ہے، یہ ضم پہ مبنی ہے، لیکن اس کا محل کیا ہے، اس کا محل مفعول ہے، مفعولیت کے منصوب ہے. یعنی انادیکم یا جبال، یہ انادی الجبالہ، میں پہاڑوں کو ندا دیتا ہوں، تو پہاڑ مفعول ہے، یہ لفظاً یہ محلاً مفعول ہے. طیر بھی منادہ ہے، معطوف ہے اس منادہ پر. یا جبالو والطیرہ، طیر اس لیے منصوب ہے کہ وہ جبال کا جو محل ہے وہ منصوب ہے، وہ اس پہ عطف ہوا ہے. امید رکھتا یہ عام لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے بہت بورنگ ہے، مجھے معلوم ہے. یہ جو مولوی ہیں، طالب علم ہیں، جنہوں نے کچھ صرف نحو پڑھا ہے، ان کو سمجھ آ جاتا. ٹھیک ہے، آپ سمجھ آیا نا. ابن کثیر اور ابن کثیر جیسے بہت سارے، یا مثلا غامدی، یہ لوگ
یہ کیا ادعا کرتے ہیں کہ جو آیت ہے وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اگر ارجلکم کو بالنصب پڑھیں گے تو اس سے کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس کا واضح بیان، واضح کیا ہے؟ واضح مدلول، واضح معنی، مفہوم آیت کا کیا ہے کہ تم پیر کو دھویا کرو، دھویا کرو. کیونکہ مسح ناممکن ہو جاتا ہے، اس کی مسح کرنا غلط ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ کیونکہ ارجل منصوب ہے. اس کا جواب بہت واضح ہے کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ ارجلکم عطف ہو کس پر؟ عطف ہو محل رؤوس پر. وہاں پہ محل منصوب ہے تو یہ لفظاً منصوب ہو گیا، ارجل لفظاً منصوب. واضح؟ اب ہم اس سے ایک قدم بڑھتے ہیں، اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ متعین ہے. متعین ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، اور اس کے دلائل ہم جماعت عمریہ کے کتب سے دیں گے، ان کے اپنے بزرگ ترین مفسرین فقہا ادباء کے لسان سے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المحلى بالآثار، تألیف ابن حزم الاندلسی، منشورات محمد علی بیضون، دار الکتب العلمیہ بیروت، جزء نمبر 1. چھپا ہے یہ کتاب سنہ 2002-3 میں، 2004 میں، 1424 میں بیروت. ملاحظہ فرمائیے یہ کون سا صفحہ ہے بھائی؟ صفحہ ہے 301. مسئلۃ واما قولنا فی الرجلین، وضو میں دو پاؤں کا کیا حکم ہے؟ رجلین کا پاؤں کا کیا حکم ہے؟ دھونا ہے یا مسح کرنا ہے؟ فرماتے ہیں فإن القرآن نزل بالمسح، قرآن مجید نازل ہوا ہے، قرآن مجید کا نزول مسح پر ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلکم. اب اعتراض کرو، نہیں ارجلکم ہم پڑھتے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں. قال اللہ تعالی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم والسواء قرئ بخفض اللام او بفتحها. وہ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا بیٹے، تم شور مت بچاؤ، فرق نہیں پڑتا، تم ارجلکم پڑھو، ارجلکم پڑھو، فرق نہیں پڑتا. یہ کہنا کہ ارجلکم عطف ہے ایدی پر، ارجلکم عطف ہے وجوہ پر، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. فرق ہی نہیں پڑتا، چاہے ارجلکم پڑھو چاہے ارجلکم پڑھو، دونوں صورتوں میں یہ متعین ہے کہ پیروں کا مسح کرنا. یہ علی کل حال عطف علی الرؤوس، دونوں صورتوں میں یہ عطف ہے کس پر؟ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم. اگر مخفوض ہو، مجرور ہو تو واضح ہے. اگر منصوب ہو وارجلکم، میں نے توضیح دی کہ وہ محلن رؤوس کا محل جو ہے وہ مفعول کی محل ہے، منصوب ہے، اس لیے اس محل پہ عطف. ٹھیک ہے نا؟ اما علی، کیونکہ یہ رؤوس پر عطف ہوا ہے، اما علی اللفظ و اما علی الموضع، یا تو یہ لفظ پہ معطوف ہے، یعنی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، قرات ہے کس کی؟ قرات ہے جو جر کی قرات، یا موضع پر، محل پر عطف ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، کیونکہ رؤوس کا جو محل ہے وہ منصوب ہے، اس لیے اس کو وہاں پہ عطف کیا گیا ہے. اچھا، اب کیوں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہہ دیں کہ بھائی آپ ابن حزم صاحب آپ جو ہیں ذرا جذباتی ہو رہے ہیں، آپ ٹھہر جائیے. ہم کیا کرتے ہیں، یا ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ جذباتی ہو رہے ہیں حضور، ہم یہ کرتے ہیں کہ ارجلکم کو بالنصب پڑھتے ہیں، نصب کی قرات لیتے ہیں، اور اس کو لے کے آتے ہیں کہاں لاتے ہیں؟ ادھر لاتے ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. پھر اسی طرح اس کو لاتے ہیں یہاں، یعنی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم. وہاں پہ عطف کیوں نہیں لگا سکتے؟ وہاں پہ کیوں عطف نہیں لگا سکتے؟ آپ اتنے زور شور سے کہہ رہے ہیں کہ بہرحال مسح کرنا دونوں صورتوں. تو اس کا جواب دیتے ہیں کون؟ اس کا جواب دیتے ہیں ابن حزم اندلسی. جواب اس کا یہ ہے لا یجوز، کہتے ہیں کہ آپ بیوقوف ہیں. غیر ذالک، یعنی ارجل کا عطف لفظ پر یا موضع پر، رؤوس پر، بہرحال رؤوس پر عطف کرنا ہے. اس کے علاوہ وجوہ پر یا ایدی پر عطف کرنا یہ باطل ہے. کیوں؟ لأنه لا يجوز ان يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدا. اس لیے کہ آپ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک کامل جملے کو نہیں لا سکتے. میں اس کو اردو زبان میں، اب اس کا مقصد کیا ہے عزیز؟ اردو زبان میں اس کی مثال دیتے ہیں نا. اب یہ جملہ ہے عزیزو، مارو زید اور عمر کو، زید اور عمر کو مارو. عمرن، عمر نہیں ہے، عمر کو مارو، مارو زید اور عمر کو، اور اکرام کرو خالد کو. اچھا، میں دوسری مثال دے دوں آپ کی خدمت. یہ مثال لے لوں، مارو. میں ایک دوسری مثال لیتا ہوں، ایک منٹ میں دوسرا کاغذ لے لوں، صاف کر لیں. دیکھو عزیزو، یہ ہے مارو، ٹھیک ہے نا؟ مارو زید اور عمر کو. کس کو مارنا ہے؟ میں نے مارنا ہے زید اور عمر کو. اور اکرام کرو
کرو خالد کو، خالد اور بکر کو، بکر کو. اب اگر ہم یہ کہیں کہ بکر جو ہے، بکر کو، یہ بکر جو ہے عطف ہے کہاں پر؟ عطف ہے یہاں پر، یہاں پر امر. حقیقت میں اس جملے کا مقصد یہ ہے، مارو، اردو نستعلیق میں لکھنا چاہیے، مارو زید اور امر کو یہاں پہ پرنتھیسس میں ڈالتے ہیں، اور بکر کو، بکر کو. لیکن یہاں پہ ہم نے ایک جملہ معترضہ داخل کر دیا ہے، اکرام کرو خالد کو، اکرام کرو خالد کو. تو یہاں پہ ایک جملہ معترضہ خالد کو، یہاں پہ ہم نے ایک جملہ معترضہ داخل کر دیا. تو کہتے ہیں یہ غلط ہے کہ جب دو معطوف معطوف علیہ، معطوف معطوف علیہ کس کو بولتے ہیں؟ معطوف معطوف علیہ بولتے ہیں اس کو، مثلا زید اور عمر، زید اور عمر، یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف، ٹھیک ہے نا، یہ آپس میں عطف ہوا. یا عامر اور خالد، عامر اور خالد، یہ معطوف ہے، یہ معطوف علیہ ہے، یہ معطوف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حرف عطف ہے. اب آپ معطوف معطوف علیہ کے درمیان ایک جملہ لے کے آتے ہیں یہ غلط بات ہے. یہ کوئی کرتا اس طرح نہیں، کوئی نہیں بولتا اس طرح عربی زبان میں یا کسی بھی زبان میں. اردو زبان میں آپ کہیں کہ مثلا کہہ دیں کہ مارو زید اور عمر کو اور اکرام کرو خالد اور بکر کو، اور آپ کی مراد کیا ہو کہ خالد کو مارنا ہے. یہ تو کوئی نہیں کرتا عزیزو. مثلا یہ جملہ ہے نا آپ کے سامنے، اب یہ جملہ ہے مارو زید اور عمر کو، زید اور عمر کو ہم نے مارنا ہے، اور احترام کس کی کرنی ہے؟ خالد اور بکر کی، خالد اور بکر کی احترام. بہرحال بکر کا کیا کرنا ہم نے؟ احترام کرنا. اب کہنے والا کہہ دے، ٹھیک ہے نا، کہنے والا کہہ دے کہ نہیں غلط ہے، آپ نے بکر کو مارنا ہے، یہ بکر جو یہاں پر ہے اس کو آپ نے اس کی پٹائی کرنی، کیونکہ اس کا عطف کیا ہے؟ وہ اس کا عطف یہاں پر ہے، مارو زید اور عمر اور بکر کو. اور یہاں پہ یہ جملہ جو ہے اکرام کرو خالد کی، یہ اکرام جو ہے یہ ایک جملہ معترضہ معطوف معطوف علیہ کے درمیان آ گیا ہے. یہ اس طرح کوئی نہیں کرتا بھائی، یہ اس طرح کوئی نہیں بات نہیں کرتا. یہ مذاق بنا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اگر کوئی مثلا کہہ دے کہ میں آپ سے کہہ دیں کہ مثلا وہاں پہ سالن ہے، روٹی، سالن اور روٹی کو کھا لو، اور وہاں پہ بریانی ہے اور دہی ہے، بریانی اور دہی کو نہ کھاؤ، اور آپ دہی کو بھی کھا لیں. سالن اور روٹی کو کھا لو، بریانی اور دہی کو نہیں کھا لو. تو آپ نے روٹی اور دہی تو سالن اور روٹی تو آپ نے کھا لی اور دہی بھی کھا لی. اب کوئی کہہ دے کہ آپ نے کیوں کہا؟ کہہ دے یہ عطف ہوا تھا، اس پہ عطف ہوا تھا سالن اور روٹی پر. تو سب وہ آپ کو غصہ کریں گے نا کہ ہم نے دہی کو نہیں کھانا تھا، کہ ہم نے کہا تھا کہ دہی کو بریانی اور دہی کو آپ نے نہیں کھانا، بریانی اور دہی کو نہیں کھانا. تو دہی جو ہے عطف وہ پچھلے والے جملے پہ نہیں ہے، وہ بھائی وہ معطوف معطوف علیہ کے درمیان پورا جملہ نہیں آتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہی کو جملہ کہنا چاہتے ہیں. کون کہنا چاہتے ہیں؟ جناب ابن حزم نے یہی فرمایا، لا يجوز ان يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدا. قضیہ یعنی ایک جملہ، ایک کامل جملہ آپ وہاں پہ آ کے لگا دیں بیچ میں معطوف معطوف علیہ کے درمیان، یہ نہیں ہوتا. یہ کتاب عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری، تالیف العلامہ العینی، الجزء الثانی، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 238 میں. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اسی کے متعلق کہ کیا کرتے ہیں ہم؟ ارجل کا عطف کرتے ہیں کس پر؟ وجوہ اور ایدی پر، اس کے متعلق کہتے ہیں. ابا علی قال، ابو علی کوئی بڑے نحوی تھے، ابو علی الفارسی بہت بڑے نحوی تھے، شاید اسی کی بات ہو رہی. وہ فرماتے ہیں قد اجاز قوم النصب عطفا على وجوهكم، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم عطف کرتے ہیں اس کو، ارجل کا عطف کرتے ہیں وجوہ پر، کہ ہم نے چہرے کو دھونا ہے اور پیروں کو دھونا. وانما يجوز في شبه الكلام المعقد وفي ضرورة الشعر وما يجوز على مثله محبة العي وظلمة اللبس ونظيره. کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیز کسی شعر میں، ضرورت شعری میں ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن دوسری مقامات پر جہاں پہ التباس بولتے ہیں غلط فہمی کا امکان، شعر میں تو ہو سکتا ہے کہ ضرورت شعری قافیہ نہیں بن رہا بھائی، آپ نے کسی کو عطف کیا نا، کسی شاعر تو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ آپ نے ایک حکم بتانا ہے وہاں پہ یہ اس کا جواز نہیں ہے، بالخصوص جب غلط فہمی کا امکان ہو. آپ کہتے ہیں روٹی اور سالن کو کھا لو، بریانی اور دہی کو نہ کھاؤ، اور آپ کا مقصود ہے کہ دہی کو کھا لو، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی اس طرح کا نہیں بولتا بھائی، بات اس طرح کوئی نہیں کرتا. نظیر ہو اعت زیدا وعمرا جوائزهما ومر ببکر وخالدا،
کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہہ دے کہ زید اور عمر کو تحفے دے دو اور بکر اور خالد کے پاس چلے جاؤ، اور اس کا مراد یہ ہو کہ خالد کو بھی تحفے دینا، یہ تو کوئی اس طرح بات نہیں کرتا. کہتے ہیں، فرماتے ہیں فَأَيُّ بَيَانٍ فِي هَذَا وَأَيُّ لَبْسٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا. کہتے ہیں یہ کوئی کیا بیان ہوا کہ آپ نے کہا کہ زید اور عمر کو تحفے دے دو اور بکر اور خالد کے پاس جاؤ، اور آپ کا مراد یہ ہو کہ خالد کو تحفے کہنا چاہیے تھا کہ نا زید اور عمر اور خالد کو تحفے دے دو اور بکر کے پاس چلے جاؤ، اس طرح بولنا تھا. اگر آپ کہتے ہیں زید اور عمر کو تحفے دے دو اور خالد اور بکر کے پاس چلے جاؤ، تو اس سے مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ خالد کو بھی تحفے دینا، ٹھیک ہے نا. اگر یہ آپ کہتے ہیں تو آپ کا بیان غلط ہے اور آپ نے نہایت غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا کیا. یہ کتاب ہے البحر المحیط فی التفسیر، تألیف ابی حیان الاندلسی الغرناطی، چاپ دار الفکر، الجزء الرابع. یہ سنہ 1432 2010 ہجری میں 2010 عیسائی میں چھپی ہے کتاب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ آیات فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، ٹھیک ہے نا. اس آیت کے ذیل میں صفحہ نمبر 192 میں ملاحظہ فرمائی سورہ مائدہ آیت 4 سے 6 تک. فرماتے ہیں قرأ نافع والکسائی وابن عامر وحفص وارجلكم بالنصب، بعض نے نصب کے ساتھ ارجلکم قرات کیا. واختلفوا في تخریج هذه القراءة، اس قراءت کے تفسیر میں یعنی ارجلکم جو ابھی غامدی صاحب پڑھتے ہیں، جو پاکستان میں تلاوت پڑھی جاتی ہے، اسی کی روح سے کہتے ہیں کہ پیروں کو دھونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیروں کو دھونا ہوتا ہے. اس قراءت کے تفسیر میں اختلاف ہے. فقیل، ایک قول یہ ہے کہ ارجل جو ہے فقیل هو معطوف على قوله وجوهكم وایدیکم الى المرافق. ایک قول یہ ہے کہ ارجل جو ہے کنیکٹ کہاں سے ہو رہا ہے، عطف کہاں ہو رہا ہے، ایدیکم الى المرافق. فرمایا فاغسلوا وجوهكم وایدیکم الى المرافق وارجلکم، دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور اپنے پیروں کو اپنے پیروں وہاں پہ عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. وفيه الفاصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض، یہاں پہ دو اس یہ جو ادعا ہے اس کے مطابق معطوف علیہ کے درمیان، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جو مفرد ہیں، جملے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے درمیان ایک ایسا جملہ آ گیا جو جملے اعتراضیہ بھی نہیں ہے. جملے اعتراضیہ تو وہ ہے جو ما قبل اور ما بعد کے درمیان ان کا رب، اس جملے کا ربط نہ ہو، اجنبی بات آپ ذکر کریں، پہلی بات. دوسری بات ما قبل ما بعد معطوف علیہ جو ہیں وہ کامل جملے ہوں، تو وہ ہے، یہ تو جملے اعتراضیہ بھی نہیں ہے. بل ہی منشئۃ حکمان، یہ جملے اعتراضیہ نہیں ہے، یہی بات ہو رہی، وضو کی بات ہو رہی ہے. بھلے وہ جملہ اعتراضیہ کیا ہے؟ جو جملہ اعتراضیہ نہیں ہے وہ یہ ہے وامسحوا برؤوسکم، آیت یہ ہے فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ٹھیک ہے. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم بیچ میں آ گیا تھا، اس کو بیچ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وارجلکم، اس کے بعد آنا چاہیے وامسحوا برؤوسکم، اس طرح ہونا چاہیے تھا نا. معطوف علیہ کے درمیان ایک جملہ لا دیا آپ نے. وقال ابو البقاء هذا جائز بلا خلاف، ابو بقاء صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ اس کا کوئی مخالف نہیں. وہ فرماتے ہیں وقال الاستاذ ابو الحسن ابن عصفور، ابو الحسن ابن عصفور الاشبیلی الاندلسی، یہ 7ویں صدی میں عربیت کا سب سے بڑا نحوی تھا، عالم تھا، اور یہ اندلس میں رہتا تھا، اندلوسیا، اسپین. اس زمانے میں اسپین میں مسلمان تھے، اشبیلیہ میں رہتے تھے، اور بہت یہ معروف ہے مختلف کتب میں. شرح ابن عقیل اگر آپ پڑھیں تو اس پہ بڑے اعتماد کرتے ہیں ابن عصفور پر. وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه قال واقبح ما يكون ذلك بالجمل، کہتے ہیں اسی بحث میں کہ معطوف علیہ کے درمیان ہم اجنبی کو داخل کرتے ہیں. کہتے ہیں قبیح ترین صورت عربی میں وہی ہے، قبیح ترین عربی وہی ہے، بلاغت کے لحاظ سے سب سے گری ہوئی، سب سے غلط وہی ہے، سب سے قبیح وہی ہے کہ آپ ایک جملے کو لا کے ڈال دیں بیچ میں معطوف علیہ کے درمیان، معطوف علیہ کے درمیان اس میں آپ لگا دیں. فدل قوله على انه ينزه کتاب اللہ عن هذا التخریج، فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسے قبیح اعراب سے، ایسے قبیح تخریج سے مبرہ ہے، پاک ہے. آپ ایسے قبیح چیز کو آپ کیسے نسبت دیتے ہیں قرآن مجید کی طرف؟ معطوف علیہ کے درمیان آپ نے پورا جملہ ڈال دیا، کس لیے کہ آپ کو ہوس ہے پیروں کو دھونا ہے. بہرحال یہ کتاب ہے الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون، تألیف احمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبی. قرآن مجید کی پوری تفسیر ہے الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون، متوفى سنة 756، الجزء الرابع، چابد القلم. یہاں پہ
یہاں پہ صفحہ نمبر 209 وَأَرْجُلَكُمْ، بعض قرآن نے اس کو کیا پڑھا ہے؟ نصباً پڑھا ہے، بالنصب پڑھا ہے، بالنصب نصباً پڑھا ہے، اور باقی سبع ارجلکم ارجلکم جرن پڑھا، ارجلکم جرن پڑھا۔ فاما قراءۃ النصب، جو لوگ ارجلکم بولتے ہیں ففیہما تخریجان، اس میں دو تخریج، ایک یہ ہے کہ وہ عطف ایدی پر، فحکمها الغسل الغسل کالوجه والایدی، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایدی پر معطوف ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم، پیروں کو دھونا، ٹھیک نا؟ کأنہ قیل، گویا اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو وغسلوا ارجلکم، اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے الا ان هذا التخریج افسدہ بعضهم، مگر مشکل یہ ہے کہ بہت بڑے نحات نے، بہت بڑے علماء نے کہا کہ یہ تخریج غلط ہے، یہ تخریج فاسد ہے، بأنہ یلزم منہ الفصل بین المتعاطفین، اس سے کیا ہوتا ہے کہ معطوف معطوف علیہ کے درمیان پورا جملہ لانا بجملۃ غیر اعتراضیۃ لانها منشئۃ حکما جدیدا، ایک معطوف معطوف علیہ کے درمیان آپ نے پورا جملہ ڈال دیا نا، آپ نے کہنا یہ تھا سالن روٹی اور دہی کو کھا لیجیے، سالن روٹی اور دہی کو کھا لیجیے، اور بریانی کو نہ کھائیے، لیکن آپ نے یہ کہہ دیا سالن روٹی کو کھا لیجیے، بریانی کو اور نہ کھائیے، بریانی اور کس کو؟ دہی کو، اور آپ سے کا مراد یہ ہو کہ دہی عطف ہے کس پر؟ وہ روٹی پر عطف، تو آپ نے پورا جملہ بیچ میں ڈال دیا نا، پورا جملہ، وہ بریانی کو نہ کھانے والی جملہ وہ آپ نے بیچ میں ڈال دیا، جو جملے معترضہ بھی نہیں ہے، ایک نیا حکم بتا رہا ہے اور ماقبل کی تائید بھی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کر سکتا کوئی، اور وہ بھی ابن عصفور کا وہ نقل کرتے ہیں، وہ ابن عصفور وَأَقْبَحُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ بِالْجُمَالِ، کہ معطوف معطوف علیہ کے درمیان اگر آپ فصل ڈالتے ہیں، فاصلہ ڈالتے ہیں ایک جملہ کا، تو یہ سب سے قبیح ترین استعمال یہی ہے، اور پھر کہتے ہیں والثانی انہ منصوب عطفا علی محل المجرور قبلہ، کہتے ہیں دوسرا تخریج یہ ہے، دوسرا اعراب یہ ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلکم کیوں منصوب ہے؟ یہ ماقبل جو ہے کیا ہے؟ ماقبل جو برؤوسکم، رؤوسکم مجرور ہے لفظاً، لیکن اس کا محل کیا ہے؟ محل اس کا منصوب ہے، اس محل پہ یہ عطف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تفسیر فخر الرازی مفاتیح الغیب، تالیف محمد بن عمر الرازی خطیب الرئی المعروف بفخر الدین الرازی، امام الاشاعرہ، الجزء الحادی عشر، چھاپ دار الفکر، جو سنہ 1981 میں چھپی ہے بیروت میں، ملاحظہ فرمائی، صفحہ نمبر 165، سورہ مائدہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اسی آیت کی تفسیر، اذا ثبت هذا ظهر انه يجوز ان يكون عامل النصب في قوله وارجلکم هو وامسحوا، وامسحوا، کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجلکم کو وامسحوا کیوں نصب نہیں دے سکتے؟ جب اس کے محل پہ عطف ہوا ہے برؤوسکم کے محل پہ، تو اس سے عطف ملتا ہے امسحوا سے، یہ تو جائز ہے، ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ کیا ہے ویجوز ان یکون هو قوله فاغسلوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فاغسلوا یہ معمول ہو، مفعول ہو اغسلوا کی، اس کی وجہ سے اس کو نصب ملے، لیکن العاملان تجتمعا على معمول واحد كان اعمال الاقرب اولا، لیکن جب دو عامل ایک معمول پہ جمع ہو جاتی ہیں تو عمل کس کی ہوتی ہے؟ اقرب کی ہوتی ہے، فاغسلوا بعید ہے، فاغسلوا بعید ہے، اور وامسحوا قریب ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ جو نصب ملا ہے ارجل کو وہ امسحوا سے ملا ہے، وہ امسحوا کا مفعول ہے، وامسحوا ارجلکم، پیروں کو مسح کرو، فوجب، اس لیے واجب ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر اس طرح کریں، عامل النصب فی قوله وارجلکم هو قوله وامسحوا، کہ جو عامل نصب دیتا ہے یعنی جس چیز کی وہ مفعول ہے، ارجلکم جس چیز کے مفعول ہے وہ وامسحوا کے مفعول ہے، فخر رازی صریحاً فرماتے ہیں کہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امسحوا ارجلکم، ارجل جو ہے امسحوا کا مفعول ہے، پیروں کو مسح دینا ہے، اغسلوا کا مفعول نہیں ہے کہ پیروں کو دھونا ہے، فثبت ان قراءة وارجلکم بالنصب اللام توجب المسح ایضا، اللہ اکبر، ثابت ہوا کہ آپ وارجلکم بھی پڑھیں، ارجلکم بھی تلاوت کریں نا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، بالنصب قرات کریں تو اس سے بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ارجلکم بنصب اللام، اس سے بھی مسح ہی لازم آتا ہے، قرآن فرماتا ہے کہ مسح کیا کرو پیروں کی، صحیح بھائیو،
طبیعت بحال ہو گئی غامدی صاحب کی یعنی. تو عزیزو یہ بحث کیا تھا؟ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، ارجل کی بات. یہاں پہ ایک اور احتمال ہے میرے عزیزو ارجل کے متعلق، یہ مفعول معہ. مفعول معہ منصوبات میں ایک قسم عربی زبان میں مفعول معہ، جیسے استوت ماء والخشبتہ، استوت ماء والخشبتہ، قمت وزیدا یا جبال اوبی معه والطیرہ. تو اس کے مطابق آیت کے کیا معنی بتائیں؟ کوئی ادعا کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ارجلکم، یہ مفعول معہ ہے، مفعول معہ ہے. اگر ہم کوئی یہ ادعا کرے عزیزو تو اس سے بھی جماعت تمہارے کو فائدہ نہیں پہنچتا. وامسحوا برؤوسکم، سروں کو کیا کرو؟ مسح کیا رہو. وب ارجلکم، پیروں کے ساتھ. سے کیا ثابت ہو؟ مفعول معہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی معیت ثابت کرتا نا، سر کے ساتھ پیر کا بھی مسح کرو، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے اور کچھ ثابت نہیں ہوتا. مفعول معہ جو ہے قرآن مجید میں مثلا ملاحظہ فرمائیے اعراب القرآن نحاس صاحب کی، ابو جعفر النحاس، سنت 338 میں ان کے وفات ہے. یہ کتاب چھپی دار المعرفہ بیروت میں. یہاں پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے فضیلت عطا کیا. ٹھیک ہے نا. یا جبال، اللہ تعالیٰ کا ندا ہے، اے پہاڑو، اوبی معہ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ تم نغمہ سرائی کرو، اوبی، ان کے ساتھ تم اچھی آواز میں زبور کی تلاوت کرو، مناجات کرو. والطیرہ، یہ طیر جو ہے منصوب ہے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا. اچھا یہ طیر کیوں منصوب ہے؟ کئی احتمالات ہیں. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مَفْعُولًا مَعَهُ كَمَا تَقُولُ اسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَتَانِ. ٹھیک ہے نا. یہ طیر جو ہے مفعول معہ بھی ہو سکتا ہے. مفعول معہ کیسا؟ اوبی معہ والطیرہ، داؤد کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ اے پہاڑوں تم بھی گاؤ. داؤد علیہ السلام کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ، جیسے پرندے داؤد علیہ السلام کے ہم صدا ہم نوا بن جاتے ہیں تلاوت میں، تم بھی ان کے ساتھ نغمہ سرائی کرو، تم بھی اچھی آواز کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے نا. اگر ہم کیا کہیں کہ یہ مفعول معہ ہے. اگر کہیں کہ نہیں یہ عطف ہے جبال پر، جبال کی محل پر، تو اس کا معنی یہ بن جاتا ہے یا جبال، اے پہاڑو، والطیرہ، اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے یا ایھا الطیر، اے پہاڑو اور اے پرندو، اے پہاڑو اور اے پرندو، یا داؤد کے ساتھ تم نغمہ سرائی کرو. یہ کیا ہے؟ یہ عطف ہے جبال پر. مفعول معہ اگر کہہ دیں تو کیا ہے؟ اے پہاڑو، داؤد اور پرندوں کے ساتھ تم بھی نغمہ سرائی کرو. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ صلی اللہ علیہ السلام اللہ علیہ وصلی اللہ علی نبینا. یا دوسری جگہ پر قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائی سورہ یونس پر آیہ نمبر 71، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ. نوح کی کہانی ان کو سناؤ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ اے قوم، جب میری نبوت، میری رسالت اور میرا جو پیغام ہے آپ پہ بہت گراں، بہت بھاری گزر رہا ہے، فعلی اللہ توکلت، تم میری بات نہیں سنتے، تم پہ یہ بہت بوجھ بنا ہوا ہے، فعلی اللہ توکلت، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں. فجمعوا امرکم وشرکاءکم، تو تم اپنے امور کو جمع کرو، وشرکاءکم، ایک احتمال یہ ہے کہ وامور شرکائکم، اپنے امور کے ساتھ شرکاء کے امور کو بھی جمع کرو، مہیا ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہ مفعول معہ بن جاتا ہے، مفعول معہ. اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو کہنے کا یہ عطف ہے، امرکم و شرکاء، عطف نسق. الحجہ للقراء السبعہ، تعلیف ابو الحسن الفارسی، سنة 377 میں ان کی ولادت ہے، وہ وفات ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ انتصاب الشركاء على أنه مفعول معه أي أجمعوا أمركم مع شركائكم كقولهم استوى الماء والخشب. قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ مفعول معه ہے. اچھا، تو اس لحاظ سے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، سر کے ساتھ پیروں کا بھی مسح کرو. معیت میں آ جاتا نا، سر کے ساتھ پیروں کا بھی مسح کیا. اس میں سے بھی جماعت عمریہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. 2 گھنٹے ہم نے تقریر کی، پتہ نہیں آپ سو گئے، آپ جاگ رہے ہیں.